صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سفر سے پہلے سورہ ملک کی تفسیر چل رہی تھی، بلکہ وہ جو حدیث تھی 7 آدمی اللہ تعالیٰ ان کو اپنے عرش کے سائے کے تحت جگہ دیں گے، اس حدیث کی میں تشریح بیان کر رہا تھا، تو اب میں انشاءاللہ اسی حدیث کو کوشش کروں گا کہ آج مکمل ہو جائے۔ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 آدمی ایسے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ ان کو اپنے سائے میں جگہ دے گا، جس دن اللہ کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ بات سے بات نکلتی ہے، اور جب میں بات شروع کرتا ہوں تو بہت ساری علمی چیزیں ذہن میں آتی ہیں جو کہ موضوع سے ہٹ کر ہوتی ہیں، لیکن اگر وہ میں بیان نہ کروں تو پھر ان چیزوں پر الگ سے بیان نہیں ہو سکتا، یعنی وہ کوئی ایسی باتیں نہیں ہیں جن کو الگ سے موضوع بنا کر بات کروں میں۔ اب یہ جو میں نے حدیث پڑھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ 7 لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ اپنے سائے میں جگہ دیں گے، اور اس دن اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ یہاں ایک اشکال ہوتا ہے کہ اللہ کا تو سایہ ہوتا ہی نہیں ہے، کیونکہ سایہ تو ان چیزوں کا ہوتا ہے جن کی کوئی باڈی ہو، جن کا کوئی جسم ہو۔ کیا خیال ہے بھائی؟ اور پھر سورج کی روشنی بھی پڑے اس کے اوپر۔ تو یہ بات خوب یاد رکھیں کہ قرآن مجید میں یا حدیث میں جہاں بھی اللہ کے بارے میں ایسی باتیں آئی ہیں، ید اللہ کا ہاتھ ہے، قرآن میں آتا ہے کہ والسماوات مطویات بیمینہ، قیامت کے دن آسمان اللہ کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے، والارض جميعا قبضته، اور زمین اس کے قبضے میں ہوگی۔ قبضے میں کیا؟ ہاتھ میں ہوگی۔ تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ اللہ کا دایاں ہاتھ بھی ہے بھائی، 2 ہاتھ ہیں، ایک دایاں ہوگا تو ایک بایاں ہوگا۔ اور حدیث میں آتا ہے کلتا یدیہ یمین، اللہ کے دونوں ہاتھ دائیں ہی ہیں، بایاں نہیں ہے اللہ کا۔ تو یہ اور کنفیوژن ہو گئی، سمجھ رہے ہیں؟ یعنی یہ تو ایک کنفیوژن سے بچنے کے لیے جو تشریح آئی ہے حدیث میں، اس سے اور کیا ہو گئی کہ بھئی اگر 2 فرض کر بھی لیے جائیں تو دایاں اور بایاں، دائیں اور بائیں جو ہے نا، یہ تو ایک دوسرے کے مقابلے میں کسی چیز کو دائیں کہا جاتا ہے اور کسی چیز کو بائیں کہا جاتا ہے۔ یعنی دائیں کا مطلب جو اس کی نسبت اس سائڈ پہ ہو، اور بائیں کا نسبت جو اس کی نسبت اس سائڈ پہ ہو۔ اگر یہ نسبت نکال دی جائے تو نہ کوئی چیز دائیں رہتی ہے نہ بائیں رہتی ہے، نہ لیفٹ رہے گی نہ رائٹ۔ جیسے رائٹ کسے کہیں گے؟ جو لیفٹ کے مقابلے میں ہو، اور لیفٹ کسے کہیں گے؟ جو رائٹ کے مقابلے میں۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں، بعض دفعہ روڈ لیفٹ پہ مڑ رہی ہوتی اور مقابلے میں رائٹ نہیں ہوتا اس کے، تو میری بات گویا غلط ہو گئی کہ لیفٹ اسے کہتے ہیں جو رائٹ کے مقابلے میں، کیونکہ بعض دفعہ لیفٹ اس روڈ کو بھی کہا جاتا ہے جس کے رائٹ میں دوسری کوئی روڈ نہیں ہوتی۔ تو یاد رکھیں اس روڈ کو ہم لیفٹ اس لیے کہتے ہیں کہ ہمارا رائٹ بہرحال ہوتا ہے، روڈ کا لیفٹ تو نہیں ہوتا۔ ہم اپنے رائٹ کی وجہ سے اس کو کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ لیفٹ۔ نہیں یہی بات سمجھ میں؟ یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی شخص گھوم کے کھڑا ہو جائے، میں ایک طرف رخ کر کے کھڑا ہوا ہوں یا بیٹھا ہوا ہوں، سامنے دیکھ رہا ہوں، تو یہ روڈ کیا کہلائے گی؟ لیفٹ والی روڈ، چاہے اس کے رائٹ میں کوئی دوسری روڈ ہو یا نہ ہو، لیکن میرے رائٹ کے لحاظ سے وہ کیا کہلائے گی؟ لیفٹ۔ سامنے سے جو بندہ آ رہا ہے وہی لیفٹ، اس کا کیا بن جائے گی؟ رائٹ۔ نہیں آ رہی بات؟ تو یہ لیفٹ اور رائٹ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ رائٹ وہ ہے جو آپ کے لیفٹ کے مقابلے میں ہے، لیفٹ وہ ہے جو آپ کے رائٹ کے مقابلے میں۔ تو یہ کمپیئر جب ہم کسی سے کرتے ہیں تو پھر یہ لیفٹ اور رائٹ بنتا ہے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے دونوں ہاتھ کیا ہیں؟ رائٹ ہی ہیں۔
تو یہ تو اور عجیب ہو گیا. بھائی دو ہاتھ اگر ہم فرض کر لیں جیسے ہاتھ ہوتے ہیں تو پھر دونوں رائٹ کیسے ہو سکتے ہیں؟ ایک کو تو دوسرے کے مقابلے میں لیفٹ یا رائٹ کہا جائے گا نا. تو ان حدیثوں سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی ذات سے متعلق جو بھی قرآن و حدیث میں بتایا گیا ہے اس میں بحث مباحثے کی اجازت بولو بھائی نہیں ہے. وہ ہماری عقل سے بالاتر. یہ میں کیوں اصول اور ضابطہ بیان کر رہا ہوں؟ ایسا ہی نہیں کر رہا خام خامے جنرل نالج کے لیے. اتنا تو نالج سب کو ہی ہوتی ہے کہ لیفٹ اسے کہتے ہیں جو رائٹ کے مقابلے میں، رائٹ اسے جو لیفٹ کے مقابلے میں. یہ میں ضابطہ اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ آج باقاعدہ اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات کو بنیاد بنا کر بھی فرقہ واریت پھیلائی جا رہی ہے. اس پہ مناظرے ہو رہے ہیں کہ اللہ کہاں ہے. ایک کہتا ہے ہر جگہ موجود ہیں. یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے. جو یہ نہیں مانتا وہ اہل سنت سے خارج. شکر ہے دائرہ اسلام سے خارج نہیں کیا. اور جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ عرش پر ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کو ہر جگہ موجود ماننے والا دائرہ اہل سنت والجماعت سے، یعنی اہل سنت سے نکالنے کا مطلب ہے کہ وہ سنی نہیں ہے بلکہ پھر وہ کیا ہے؟ وہ پھر شیعہ ہے یا کچھ اور ہے. تو جیسے اسلام سے نکالنے کا دائرہ کافی تنگ ہو گیا ہے، یعنی اسلام والا دائرہ کافی تنگ ہو گیا ہے، ایسے ہی اہل سنت میں داخل کرنے والا دائرہ بھی آج کل مارکیٹ میں بہت چھوٹا چل رہا ہے. بات بات پہ فوراً کیا کرتے ہیں یہ سنیوں کی فہرست سے، کیونکہ اس پر امت کا اجماع ہے جو اہل حق علماء ہیں کہ جو فرقہ ناجیہ ہے نا، جو حدیث میں آتا ہے 73 فرقوں میں ایک جنت میں جائے گا، تو اس پر امت کا اجماع ہے کہ وہ اہل سنت والجماعت ہوں گے جو جنت میں جائے گا. اہل سنت والجماعت کے علاوہ کوئی بھی جنت میں نہیں جائے گا. اصل کون جائے گا؟ اہل سنت والجماعت. تو اب ہر آدمی اپنے آپ کو اہل سنت میں داخل کرتا ہے، اور جو بھی اس کے عقیدے سے اختلاف کرے اسے فوراً کک آؤٹ کیا جاتا ہے، یہ اہل سنت سے خارج. یاد رکھو اتنی آرام سے اہل سنت سے خارج نہیں ہوتے. تو یہ جو مسئلہ ہے کہ اللہ کا ہاتھ، اللہ کی پنڈلی، یوم یکشف عن ساق، سورہ قلم میں ہے کہ جس دن اللہ اپنی پنڈلی کو ظاہر کریں گے، وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ، اور لوگوں کو سجدے کے لیے بلایا جائے گا، تو بہت سے لوگ ایسے ہوں گے تو سجدہ نہیں کر سکیں گے. اور یہ وہ لوگ ہوں گے جن کو دنیا میں سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا اور یہ حاضر نہیں ہوتے تھے. تو اب اس میں کیا ہے؟ اللہ تعالی کی پنڈلی کا ذکر. تو یہ بات خوب یاد رکھو، ایک اصولی بات ہے کہ یہ آیتیں جو اس قسم کی آیتیں ہیں یا اس قسم کی حدیثیں ہیں وہ متشابہات کہلاتی ہیں. کیا کہلاتی ہیں؟ متشابہات. متشابہات کے بارے میں صحیح عقیدہ ہے کیا؟ اچھا، متشابہات کی دو قسمیں ہیں. کتنی قسمیں ہیں؟ یہ سبق یاد کرا رہا ہوں آپ لوگوں کو تاکہ اس قسم کی فرقواریت سے اپنے دامن کو دور رکھیں. ایک قسم متشابہات کی وہ ہے جس کا حقیقی معنی ہی ہمیں معلوم نہیں ہے. بات آ رہی ہے کہ اس کے معنی کیا ہے، میننگ کیا ہے، یہی نہیں پتہ ہے ہمیں. جیسے حروف مقطعات ہے نا قرآن میں، الف لام میم، یہاں سے سورہ بقرہ شروع ہو رہی ہے. الف لام میم کا مطلب کسی کو پتہ ہے؟ یاسین، کوئی مطلب نہیں ہے اس کا. طٰہٰ، طٰ کا مطلب طٰہٰ کا مطلب ہاں. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ہیں یاسین اور طٰہٰ. یہ غلط ہے، اس پر کوئی دلیل نہیں ہے. کوئی مستند روایت ہمارے پاس ایسی نہیں ہے جس میں ہم یہ کہیں کہ اللہ نے اپنے نبی کو یاسین سے یا طٰہٰ سے خطاب کیا ہے. تو یاسین، اس کے بارے میں جو صحیح قول ہے، صحیح مذہب ہے، یہ کیا ہے؟ حروف متشابہات. کچھ نہیں پتا کہ اس کا مطلب کیا ہے، اللہ ہی جانتا ہے. اور نون والقلم وما یسطرون، آیت کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ نون سے. نون کا مطلب نون، لیکن یہاں مطلب کیا ہے؟ ویسے تو نون کا مطلب سب کو پتا ہے، ایک مسلم لیگ نون بھی ہے، ٹھیک ہے، اور نون حروف تہجی میں سے ہے. لیکن یہاں نون کا مطلب کیا ہے یہ کسی کو پتا نہیں ہے. تبھی تفاسیر میں اس پر تفصیلی نہیں ہوتی. یاسین، نون، اور اسی طرح صاد والقرآن ذی ذکر ہے نا.
یہ وہ متشابہات ہیں جن کا اصل مطلب ہی معلوم نہیں ہے، لہذا ان کی تحقیق میں پڑھنا یہ وقت کی بربادی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اب حکمت کیا ہے اس کی کہ بھئی اللہ نے ایسے لفظ قرآن میں کیوں رکھے ہیں، اور سورت کے بالکل شروع میں جیسے آتا ہے الف لام میم صاد، الف کا مطلب الف، لام کا مطلب لام، میم کا مطلب میم صاد، اب کیوں بھئی یہ کیا ہے واللہ عالم۔ کاف ہا یا عین صاد، سورہ مریم شروع ہو رہی ہے نا، کاف ہا یا عین صاد، یہ تو حروف تہجی ہیں، مطلب کسی کو نہیں پتا۔ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے، اور بعض مفسرین نے بھی یہ قول کیا ہے کہ اس میں حکمت یہ ہے کہ اللہ بتا دیتے ہیں قرآن شروع ہوتے ہی کہ جتنا علم میں تمہیں دوں گا اتنا تمہیں سمجھ میں آئے گا، جو نہیں بتاؤں گا اس میں تم کیا ہو، جاہل، اس میں تم عقل لڑاتے رہو گے، تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو یہی بندوں کا امتحان ہے کہ بندے ان حروف مقطعات پر غیب پر ایمان لا کر توقف کرتے ہیں یا اس کی تحقیق میں پڑھ کے اس کے معنی تلاش کرتے ہیں، کیونکہ علم سے روک دینا یہ بھی امتحان ہے۔ جس کو تحقیق کا شوق ہوتا ہے نا، اسے آپ کسی مسئلے میں تحقیق سے روکیں گے تو وہ نہیں رکے گا۔ یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ دیکھو جس کی طبیعت میں شر اور فساد ہوتا ہے نا، وہ ہر چیز میں ٹانگ اڑاتا ہے۔ آپ اگر بچے کو روک دیں کسی کام سے، بچہ پوچھ رہا ہے ابو یہ کیا ہے، بعض دفعہ والدین بتا دیتے ہیں کہ یہ ہے، بعض دفعہ والدین کیا کرتے ہیں، بیٹا یہ آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو عقل مند بچہ ہوگا کہے گا ٹھیک ہے جی ابو نے منع کر دیا، اور اگر وہ بار بار سوال پوچھے نہیں یہ کیا، نہیں یہ کیا، یہ کیا ہے، تو ابا کیا کریں گے، ڈانٹ لگائیں گے نا، بولیں گے چپ کر کے بیٹھ جاؤ آرام سے، ابا اس کو ڈانٹ لگائیں گے۔ تو ایسے ہی مسئلہ ہے کہ اس وقت جو دنیا میں فتنے پھیل رہے ہیں نا، بعض لوگ ایسی چیز کی معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں جن معلومات کا ان کی ذات کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اب ان سے کہا جائے کہ بھائی اس چیز سے اپنے آپ کو دور رکھو تو وہ بریک نہیں لگاتے، وہ کہتے پھر بھی گھستے ہیں۔ یہ خود ایک بہت بڑا فتنہ ہے جس سے معاشرے میں لڑائیاں پیدا ہوتی ہیں، فساد مثال کے طور پر آپ کے پڑوس میں کیا ہو رہا ہے، آپ کے پڑوس میں کیا ہو رہا ہے، کس کی بچی گھر سے بھاگی، کس کا کس سے تعلق چل رہا ہے، ان معلومات میں گھسنے کی شریعت نے اجازت دی آپ کو؟ بولو نا بھائی۔ لیکن ہر آدمی گھستا ہے کہ نہیں گھستا؟ شریعت نے منع کر دیا بھائی پڑوس میں کیا ہو رہا ہے، ان کا کیوں جھگڑا ہوا تھا میاں بیوی کا، باپ بیٹے کا جھگڑا کیوں ہوا، یہ ان کا معاملہ ہے، انہوں نے آپ کو ثالث نہیں بنایا، تو آپ کو یہ نالج کا ہونا آپ کے پاس ضروری، بولو نا بھائی، نہیں ہے۔ لیکن اندر سے نا بے چینی شروع ہو جاتی ہے، پتا تو ہو یار، کچھ تو پتا تو چلے یہ ہو گیا رہا ہے، سارا فساد یہاں سے کھڑا ہوتا ہے، بدگمانیاں پھیلتی ہیں، لوگوں کے راز فاش ہوتے ہیں، پھر یہاں سے دشمنیاں شروع ہوتی ہیں۔ آپ اپنے کام سے کام رکھیں، دوسرے کے معاملے میں ٹانگ مت اڑائیں، یہ بڑا مسئلہ ہے۔ اور سارے فساد آپ نے دیکھا ہوگا، دفتروں میں لوگ جا کے معلومات کرتے ہیں کہ یار تمہاری تنخواہ کتنی ہے، وہ بتاتا ہے اتنی تنخواہ، فوراً مشورہ کہتے ہیں کہ یار یہ تو کم ہے۔ وہ اپنے باس سے بدگمان ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ نتیجہ کیا ہوگا کہ کام دل جمی سے نہیں کرے گا، وہ کہے گا مجھے تنخواہ کم مل رہی ہے۔ آپ کو کیا ضرورت ہے آپ اس سے تنخواہ جا کے پوچھیں؟ چلو اگر ویسی جنرل نالج کے لیے دوستی یاری میں، لیکن ہوتا کیا ہے، گھستے ہیں پھر آگے جا کے فساد پھیلاتے ہیں۔ کسی کے ہاں طلاق ہو جائے پھر تو ہر آدمی کے کان کھڑے ہوتے ہیں، یار کیوں ہوئی تھی، اس نے دی کیوں، غلطی کس کی تھی، حالانکہ آپ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ اس کا ذاتی میٹر ہے کہ عمران خان نے ریحام خان کو کیوں طلاق دی، اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کیوں دی، بھائی چھوڑو یار، ان کا ذاتی گھریلو مسئلہ ہے، ہمیں کیا پتا، ہم تو نہ ریحام خان کے خلاف ہوں گے اس مسئلے کی وجہ سے، نہ عمران، کسی اور مسئلے میں اختلاف ہو تو ایک الگ بات ہے۔ اسی طرح یہ یاد رکھو کہ جیسے علم حاصل کرنا عبادت ہے، اسی طرح بعض چیزوں کی نالج نہ ہونا بھی عبادت ہے۔ اگر آپ ان چیزوں کی نالج میں پڑھو گے تو خود بھی فتنے میں مبتلا ہوگے اور دوسروں کو بھی فتنے میں مبتلا کرو گے۔ تو اللہ نے سورہ فاتحہ کے بعد جب قرآن کی ابتدا کی تو الف لام میم سے بتا دیا کہ چپ کر کے بس الف لام میم کی تلاوت کرتے رہنا اور اس تجسس میں نہ رہنا کہ اس کا مطلب کیا ہے، کیونکہ میں نے یہ مطلب کسی کو نہیں بتایا۔ لیکن آپ دیکھ لیں آج بھی لوگ ان آیتوں کی میں گھستے ہیں اور وہ کرتے ہیں کہ اس کا کچھ اپنی طرف سے الف سے یہ مطلب ہے، لام کا یہ مطلب ہے، میم کا یہ مطلب ہے، وہ گھماتے رہتے ہیں اس کو۔
تو ہمارے قرآن کی ابتدا ہی کہاں سے ہو رہی ہے کہ جتنا بتا دوں مان لینا اور جو نہیں بتاؤں تو چپ کر کے بس اس کی تلاوت کا ثواب حاصل کرنا. تو یہ بہت بڑی حکمت ہے. اور متشابہات کی دوسری قسم وہ ہے جس کا حقیقی مطلب تو معلوم ہے مگر اس کی کیفیت کیا ہے, ڈیٹیل کیا ہے, اس کی تفصیل کیا ہے, یہ ہمیں معلوم نہیں ہے. جیسے قرآن مجید میں اللہ کے بارے میں آتا ہے اللہ عرش پر ہے, الرحمن علی العرش استوى, اللہ عرش پر مستوی ہوئے. وسیع کرسیہ السماوات والارض, اللہ کی جو کرسی ہے وہ اتنی بڑی ہے کہ آسمان اور زمین کو گھیرے ہوئے. اب اللہ نے یہاں اپنے آپ کو عام بادشاہوں سے تشبیہ دی ہے کیونکہ اس زمانے میں جب بھی حکومت کرتے تھے جو بھی لوگ وہ بادشاہ ہوتے تھے اور ان کا ایک تخت ہوتا تھا جس کو عرش کہا جاتا تھا. قرآن میں ہے نا کہ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ, ہدہد نے سلیمان علیہ السلام کو آ کے بتایا کہ ملکہ سبا ہے, حکومت کر رہی اور اس کا ایک عرش ہے, بڑا زبردست عرش, اور سلیمان علیہ السلام کا بھی عرش تھا. تو یہ بادشاہوں کی عادت رہی ہے کہ جب بھی وہ سلطنت کرتے ہیں, حکومت کرتے ہیں, تو کہاں بیٹھتے ہیں, اپنا جائے قرار کس کو بناتے ہیں؟ بولو نا یار کیا ہو گیا, اتنی مشکل سے آپ لوگ کو ایک عادی بنا کے گیا تھا 2 ہفتے میں, پھر وہ ویسے کے ویسے ہی ہو گئے. تو کس پر بیٹھتے ہیں وہ بادشاہ لوگ؟ عرش پہ بیٹھتے ہیں. عام تخت پہ نہیں ہوتا, جو بادشاہوں کا تخت ہوتا ہے نا اس کو عرش کہا جاتا ہے. ایک تخت آپ کے گھر میں بھی ہوگا, ہمارے گھر میں بھی ہے, وہ عرش نہیں کہلائے گا. تخت عرش کون سا؟ بادشاہوں کا. عام طور پر یہ عرش کا لفظ یہاں بولا جاتا ہے, بادشاہوں کا تخت. اور بادشاہ کے تخت پہ عام طور پر کرسی بھی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی, اور بڑی جلال والی کرسی. اب تو بادشاہی نظام چلا گیا نا, تو وہ تخت بھی گیا اور کرسی بھی گئی. تو اب چونکہ یہ بادشاہوں کا ایک ہمیشہ سے رواج رہا ہے کہ ان کا تخت بھی ہوتا ہے اور ان کی کرسی بھی ہوتی ہے. بادشاہ ہمیشہ اس پہ جلوہ افروز ہوتے ہیں. تو اللہ نے بھی اپنے آپ کے لیے کیا لفظ استعمال کیا؟ عرش کا لفظ. اور عرش پر ہے اللہ, اور عرش پر کرسی ہے, اور کرسی پر کون ہے؟ اللہ ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اور عرش کہاں ہے؟ 7ویں آسمان کے اوپر, جس سے آگے کوئی بھی چیز نہیں ہے. یعنی اس کائنات کی جہاں انتہا ہو رہی ہے وہاں ہے اللہ کی ذات. تو یہ کرسی کا لفظ اور تخت کا لفظ اتنا مشہور ہوا ہے بادشاہوں کے حق میں کہ آج صدر اور وزیر اعظم کے لیے بھی کرسی کا لفظ استعمال ہوتا ہے. کہتے ہیں نا کہ بادشاہ کا تختہ, حکومت کا تختہ الٹ گیا. وہ تختے سے مراد کیا ہوتا ہے؟ عرش والا تخت. تو ہم کہتے ہیں کہ بھئی وزیر اعظم کا تختہ الٹ گیا, حالانکہ وہ اس کا کوئی تختہ ہوتا ہی نہیں ہے جو الٹا ہو. بالکل ساری چیزیں سیدھی رکھی ہوئی ہوتی ہیں. اور اس کی کرسی کس کو ملنے والی ہے؟ وہ ایک پرانے سابق دور کے وزیر اعظم تھے, وہ ہر وقت تسبیح ہاتھ میں لے کے نا کچھ پڑھا کرتے تھے. تو کسی نے کہا کہ بھئی یہ کیا پڑھتے ہیں تسبیح میں؟ انہوں نے کہا آیت الکرسی پڑھتے ہیں. کہا پوری؟ انہوں نے کہا صرف آیت الکرسی میں کرسی کا لفظ پڑھتے ہیں, یہ کرسی 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 کرسی, تاکہ دوبارہ کرسی جو ہے نا بحال ہو جائے. تو کرسی کا لفظ کہ بھئی کرسی کس کو ملنے والی ہے, یہ سب کنایات ہیں. یہ سب کیا ہیں؟ کنایات. مراد اس سے حکومت ہوتی ہے. حالانکہ عام آج کل صدر وزیر اعظم کے پاس اگر کرسی ہوتی بھی ہے تو وہ کوئی اسپیشل کرسی نہیں ہوتی, وہی کرسی ہوتی ہے. کبھی اس پہ وزیر اعظم آگے بیٹھ جاتا ہے, کبھی کوئی آگے بیٹھ جاتا ہے, اور وہ چینج بھی ہوتی رہتی, اور وہ کوئی اتنی عالیشان بھی نہیں ہوتی کہ ہیرے جواہرات جڑے ہوئے ہیں اس کے اندر. لیکن اصطلاحات وہی استعمال ہوتی ہیں. تو یاد رکھو قرآن مجید کی عادت ہے اللہ تعالیٰ اپنی ذات کا تعارف کروانے کے لیے الفاظ وہی استعمال کرتے ہیں جو لوگوں میں رائج ہیں, تاکہ لوگوں کی فہم کے مطابق کلام کیا جائے, لوگوں کی سمجھ میں آئے. سمجھ رہے ہیں نا بات کو؟ لوگوں کی فہم کے مطابق کلام ہو. تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے وہی چیزوں کا تذکرہ کیا ہے اپنی بادشاہت کو ثابت کرنے کے لیے جو چیزیں عام طور پہ بادشاہ لوگ استعمال کرتے ہیں. اب اگر کوئی چیز میرے مکمل کنٹرول میں ہوگی تو میں اٹھ میں کیا کہوں گا؟ یہ میرے بالکل دائیں ہاتھ میں, کیونکہ دایاں ہاتھ ہی اکثر استعمال ہوتا ہے کنٹرول کرنے کے لیے, کیونکہ طاقت دائیں ہاتھ میں زیادہ ہوتی ہے, استعمال اس کا زیادہ ہوتا ہے. تو میں کیا کہوں گا کہ یہ چیز تو میرے دائیں ہاتھ میں ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اسی طرح کسی شخص کی رضا جب ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے چہرے کو ہم ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ بھئی مجھے تمہارا چہرہ چاہیے. کیا مطلب؟ مجھے تمہاری رضا چاہیے. تو اس رضا کو ہم کس سے تعبیر کرتے ہیں؟ چہرے سے, کیونکہ چہرہ بول کر پوری ذات مراد لی جاتی ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے لیے ہاتھ کا لفظ بھی استعمال کیا,
پنڈلی کا لفظ بھی استعمال کیا, اپنے لیے عرش کا لفظ بھی استعمال کیا, اپنے لیے کرسی کا لفظ بھی استعمال کیا. تو اب لیکن یہ وہ متشابہات ہیں جس کے حقیقی معنی تو پتہ ہے. کرسی کا مطلب کرسی, عرش کا مطلب عرش, ہاتھ کا مطلب ہاتھ, چہرے کا مطلب چہرہ. الف لام میم کا تو مطلب ہی نہیں پتا نا کہ ہے کیا. یہاں مطلب تو پتا ہے لیکن اس کی مراد کیا ہے, یعنی اللہ کی اس سے مراد کیا ہے. جیسے میں جب کہتا ہوں نا کہ آسمان میرے دائیں ہاتھ میں, تو مطلب تو پتا ہے کہ دایاں ہاتھ یہ اور آسمان, لیکن میری اس سے مراد کیا ہے. پھر آپ مجھ سے پوچھیں گے بھائی دائیں ہاتھ میں آپ کے آسمان سے کیا مطلب, پھر میں بتاؤں گا کہ واقعی دائیں ہاتھ میں ہے, یا یہ کہ میری مراد کیا ہے کہ میرا آسمان پہ کنٹرول ہے. آئی بات سمجھ میں. جیسے میں کہتا ہوں یار میں نے جو ہے نا حکومت کا تختہ الٹ دیا, یا بلکہ میں اس سے اور آسان لفظ کہ بھئی میں نے کیا کیا کہ میں اس ملک کی کرسی پہ بیٹھ چکا ہوں. تو آپ پوچھیں گے نا حضرت آپ میں سے کیا مراد ہے, یہ بھی ہمیں پتا ہے کہ آپ ہیں. کرسی سے مراد کیا ہے, کرسی. لیکن آپ نے جو یہ الفاظ استعمال کیے کہ میں کرسی پہ بیٹھ گیا ہوں, تو اس کے اب آپ کی مراد کیا ہے, کہ آپ واقعی کوئی کرسی ہے جس کے اوپر آپ آ کے بیٹھے ہیں باقاعدہ جیسے دنیا بیٹھتی ہے, یا آپ کی مراد یہ ہے کہ آپ نے اس حکومت پہ قبضہ کر لیا ہے. نہیں یاری نا. تو یہ کیا ہے کہ لفظی معنی تو معلوم ہے لیکن مرادی معنی ہمیں معلوم نہیں ہے, اور کیفیات بھی معلوم نہیں ہے. تو یاد رکھو قرآن مجید میں جہاں اللہ کے لیے ہاتھ کا لفظ استعمال ہوا, پنڈلی کا لفظ استعمال ہوا, اللہ عرش پر ہے, یہ ساری چیزیں ان کے حقیقی معنی ہمیں معلوم ہے, ان کی کیفیات اور ان کی مرادی معنی ہمیں معلوم نہیں ہے. اور جو چیز معلوم نہیں ہوتی اس میں اختلاف رائے کی گنجائش ہوتی ہے. نہیں یاری میرا خیال ہے کاش یہ بات سمجھ میں آ جائے تو فرقہ واریت انشاءاللہ ختم ہو. جو چیز منسوخ نہیں ہے, قرآن و حدیث نے واضح بیان نہیں کیا, تو اس میں اگر کوئی رائے قائم کرتا ہے تو رائے کا اختلاف بولو نا بھائی ہوگا, اس میں کسی ایک فریق کو بھی غلط کہنا درست نہیں ہے. اب دو طبقے ہیں علماء کے. بعض کہتے ہیں اللہ عرش پر ہے کا مطلب ساتویں آسمان کے اوپر ہی ہے اللہ تعالیٰ, عرش ہے پھر کرسی ہے پھر اس پر اللہ کی ذات ہے. کیسے ہے کہتے ہیں ہمیں معلوم نہیں ہے, یہ بھی بالکل برحق لوگ ہیں. اور بعض کہتے ہیں بھائی یہ کنایا ہے کہ جب کوئی حکومت کنٹرول میں آتی ہے نا کسی کے, تو ہم کیا کہتے ہیں کہ تخت پہ وہ جلوہ افروز ہو گیا ہے, حالانکہ حقیقت میں کوئی تخت وقت نہیں ہوتا جہاں جا کے بیٹھا ہو, بس حکومت کو کنٹرول کر لینا. یہ کنایا ہے کس سے, جب ہم کہتے ہیں نا بھائی جو ہے نا فلاں وزیر اعظم کی کرسی الٹ گئی اور اب تخت پہ کون بیٹھا ہے, فلاں بیٹھ گیا, حالانکہ وہ تخت پہ نہیں بیٹھا ہوتا, وہ تو کھڑا ہوا چل رہا پھر رہا ہوتا ہے. میں نے اپنے بچے کو فون کیا ملیشیا سے, میں نے کہا آپ کیا کر رہے ہو, کہہ رہے میں آپ سے بات کر رہا ہوں. تو میری مراد کیا کر رہے تھے یہ تھوڑی تھا کہ ابھی کیا کر رہے ہو, مطلب کہ آج کل کیا ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں, آج کل کیا ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں. تو یہ جو کیا کر رہے ہو کا لفظ ہے, اس سے حقیقی ابھی کیا کر رہے ہو یہ مراد تھوڑی ہے. اس سے بڑا لطیفہ مجھے پھر اپنے بچپن کا یاد آیا. میں کہیں 5-6 سال میری عمر تھی, کہیں گیا میں ایسے ہی ملنے کے لیے, تو وہ کسی نے مجھ سے پوچھا آپ کے بھائی کیا کر رہے ہیں, میں نے کہا چل رہے ہیں, کیونکہ میں جب گھر سے نکلا تو وہ چلتے ہوئے کہیں کسی کمرے میں جا رہے تھے. تو مجھ سے آ کے انہوں نے پوچھا اس گھر والوں نے کہ آپ کے بڑے بھائی کیا کر رہے ہیں, میں نے کہا چل رہے ہیں. وہ بڑے ہنسنے لگے, کہہ رہے یار یہ کیا جواب. میں نے کہا جو چل رہے ہیں تو چلیے, اب بیٹھ چکے ہوں گے, جب میں آیا تو کیا کر رہے تھے. تو چلو بچے کی سمجھ میں سوال نہیں آیا, بڑا تو سمجھ جاتا ہے نا. بڑے اگر یہ سوال بڑے سے پوچھا جائے کہ آپ کے بڑے بھائی اس وقت کیا کر رہے ہیں, تو میں بڑا جواب دے گا بھائی جاب کر رہے ہیں, یا فارغ گھوم رہے ہیں, یا یہ کہ یہ کام کر رہے ہیں. وہ یہ نہیں بتائے گا کہ کیا کر رہے ہیں, چل رہے ہیں. کیونکہ سوال کرنے کا جو لفظی معنی ہے چلنا وہ تو واضح ہے, مرادی معنی یہ نہیں ہے. مرادی معنی کیا ہے کہ بھئی آج کل ان کی ایکٹیویٹیز کیا ہے. آئی بات سمجھ میں. تو اللہ تعالیٰ نے جب اپنے بارے میں یہ کہا کہ میں عرش پر ہوں, اور کرسی عرش جو ہے نا وہ 7ویں آسمان پہ عرش ہے جہاں اللہ تعالیٰ ہے, تو بعض لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ واقعی عرش کے اوپر ہی ہے, اور بعض نے یہ کہا کہ یہ کنایا ہے کہ کسی کائنات کا کنٹرول کس کے ہاتھ میں ہے, اللہ کے. تو پوری کائنات کے اوپر تخت ہے, یہ ثابت کرنے کے لیے کہ یہ کائنات جو ہے نا مکمل کس کے کنٹرول میں ہے, اللہ کے. تو ان لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ ذات کے اعتبار سے ہر جگہ موجود ہے, اور عرش پر کا لفظ جو قرآن میں استعمال ہوا ہے وہ اللہ کے کنٹرول کو ظاہر کرنے کے لیے.
لیکن پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ذات کا مطلب ایسے نہیں جیسے ہر آدمی ہر جگہ یعنی کوئی اللہ کی ذات ہے. انہوں نے بھی کہا کہ اس کی حقیقی معنی ہمیں معلوم نہیں ہے. اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ قرآن مجید میں جو آتا ہے اللہ تعالیٰ عرش پر ہے تو کچھ خاص تجلیات اللہ کی عرش پر ہیں جس کی وجہ سے اللہ نے اپنی نسبت بار بار کہاں کی ہے؟ عرش کی طرف کی ہے. تو انہوں نے عرش پہ ہونے کا انکار نہیں کیا. تو یہ چونکہ اب اس میں کون سا مذہب صحیح ہے کون سا غلط، قرآن و حدیث اس بارے میں کیا ہے؟ خاموش. لہذا اس میں کسی بھی مسلک کو اگر کوئی فالو کرتا ہے تو دونوں برحق ہیں. کیونکہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے وہ اس طرح سے نہیں مانتے ہر جگہ موجود کہ جیسے انسان وہ کہتے ہیں ہمیں نہیں پتا کیسے ہے. اور وہ اللہ کے عرش پہ ہونے کی نفی بھی. بھائی جملہ مکمل کیا کریں اللہ کے بندو. وہ یہ جو دوسرا گروہ ہے نا یہ اللہ کے عرش پہ ہونے کی نفی نہیں کرتا. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ کہتے ہیں اللہ کی عرش پر بھی اللہ ہے، وہ اس کی خاص تجلیات ہیں جس کی وجہ سے اللہ کو عرش پہ کہا جائے گا. کیونکہ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک باندی سے پوچھا کہ این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ تو اس نے کہا فی السماء، آسمان کی طرف انگلی اٹھائی. وہ کہاں ہے؟ آسمان. تو آپ نے فرمایا اعتقھا فانھا مومنہ، اس کو آزاد کر دو یہ کیا ہے؟ مومن. تو جو پہلا گروہ ہے علماء کا وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ کی ذات عرش پر ہے، علم اور قدرت کے لحاظ سے ہر جگہ موجود. دوسرا گروہ علماء کا کہتے ہیں اللہ ہر جگہ موجود ہے لیکن عرش پر ہونے کی نفی نہیں کرتے. کہتے ہیں خاص تجلیات اللہ کی کہاں ہیں؟ عرش پر ہے. تبھی اس کو جب نسبت کی جائے گی تو کہاں کی جائے گی؟ آسمان. دونوں کے پاس دلائل ہیں، دونوں مذہب بالکل درست ہیں. کسی ایک فریق کو بھی اس بارے میں ملامت کرنا جائز نہیں ہے. عوام کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ عوام کے پاس معتدل علماء جو کسی بھی مسلک میں ہوتے ہیں ان کی اسپیچز پہنچتی نہیں ہیں. عوام کے پاس ہمیشہ انٹرنیٹ کے ذریعے ٹیلی ویژن کے ذریعے کسی بھی مسلک میں جو لوگ ایکسٹریم پر ہوتے ہیں نا انتہا پر ان کی تقریریں پہنچتی ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہی اس مسلک کی صحیح عکاسی کر رہے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے. نہیں آ رہی بات؟ اب میں آپ کو میرا کیا مذہب ہے اس بارے میں، میری ذاتی رائے یہ کہ جو اس بارے میں اسلاف کا مذہب تھا نا کہ اللہ کو عرش پہ مانا جائے، بس اللہ کی ذات کہاں ہے؟ آسمان پہ عرش پر ہے، اور علم اور قدرت کے لحاظ سے اللہ ہر جگہ موجود ہے. میری ذاتی رائے ہے کہ یہ مسلک زیادہ قرآن و سنت کے ظاہر کے قریب ہے. نہیں یاری بات میرا خیال ہے کہ جب پوچھا جائے اللہ کہاں ہے تو جیسے باندی نے کیا کہا تھا؟ آسمان میں. باندی نے نہیں کہا تھا ہر جگہ موجود ہے لیکن خاص تجلیات عرش پر ہے. یہ مذہب بھی صحیح ہے. صحیح اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اجتہادی اختلاف ہے، اس میں کہیں ایک بھی واضح نص موجود نہیں ہے. خاص طور پہ یہ جو ید کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ ہے تو ہاتھ طاقت سے کنایا ہوتا ہے. بعض لوگوں نے کہا نہیں اللہ کا ہاتھ ہے، بعض نے کہا نہیں ہاتھ نہیں ہے بلکہ ہاتھ کنایا کس سے ہے؟ جہاں اللہ نے کہا نا میرے ہاتھ میں ہوں گی یہ سب چیزیں تو مراد کیا؟ میرے کنٹرول میں ہوں گی. تو یہ بھی عرف میں استعمال ہوتا ہے. عرف میں جب کوئی چیز آپ کے کنٹرول میں ہوتی ہے تو ہم کیا کہتے ہیں اس سے؟ یہ میرے ہاتھ میں ہے. تو ان لوگوں نے یہ کہا کہ بھئی ہاتھ مراد ہے اس سے. تو اللہ کی جو حدیث میں آتا ہے کہ دو ہاتھ ہیں تو انہوں نے کہا اس سے اللہ کی کوئی خاص صفت مراد ہے جو ہمیں جس کا علم نہیں ہے. تو انہوں نے نفی نہیں کی ہے، یاد رکھو. ان علماء پہ جو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ انہوں نے حدیث کا انکار کیا ہے، غلط اعتراض کرتے ہیں. وہ علماء مانتے ہیں کہ اللہ کے دونوں ہاتھ ہیں مگر اس ہاتھ کی کیفیت کیا ہے ہمیں معلوم نہیں، لہذا انہوں نے تعویل کی کہ ہاتھ سے مراد کوئی اللہ کی خاص صفت ہے. اب دوسرا فریق کیا کہتا ہے؟ نہیں ہاتھ سے ہاتھ ہی مراد ہے، خاص صفت مراد نہیں ہے، تو قرآن حدیث کے منکر ہے. یہ غلط ہے بھائی، وہ منکر نہیں ہے کیونکہ آپ بھی مانتے ہیں کہ ہاتھ کا لفظی معنی تو ہاتھ ہے مگر اللہ کے حق میں ہاتھ کی حقیقی معنی کیا ہے اور اس کی کیفیات کیا ہیں یہ اتنی مجہول ہے کہ اس سے قریب یعنی کیفیات اتنی مجہول ہیں کہ حقیقت ہی اس سے مجہول ہو رہی ہے. تو اس لیے جو بھی اس قسم کے مولوی انٹرنیٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں جو ان چیزوں میں مناظرے کرتے ہیں کہ اللہ عرش پر ہے دوسرا کہتے ہیں ہر جگہ موجود ہے اور دونوں ایک دوسرے کو غلط قرار دے رہے ہیں تو سمجھ لو کہ یہ دونوں کیا ہیں. بول لو گے تو بھائی کچھ بات بنے گی آگے. تو یہ دونوں فریق کیا ہیں؟ یہ بلوانا جو چیز بول دیتا ہے نا زبان سے ایک دفعہ. تبلیغ والے کیوں بار بار کہتے ہیں ایک سال کا نام؟ ان کو پتا ہے یہ 3 دن کے لیے بھی نہیں جائے گا. ان کو پتا ہے یہ اتنا ڈھیٹ ہے یہ 1 سال کے لیے، 2 دور کی بات، یہ 3 دن کے لیے بھی نہیں نکلے گا. لیکن اس کو اٹھا کے کھڑا کر کے بولتے ہیں کہ 1 سال کے لیے نام لکھواؤ، ارادہ لکھواؤ. یہ جب انسان ایک چیز زبان سے بولتا ہے اس کے لاشعور میں وہ بیٹھ جاتی ہے اور کبھی نہ کبھی اس کو خیال آتا ہے کہ وہاں میں اگل کے گیا ہوں. تو یاد رکھو یہ جو اللہ کی ذات اور صفات کا مسئلہ ہے، یہ جو متشابہات کی پہلی قسم تو سب مانتے ہیں، دوسری قسم میں گڑبڑ ہوتی ہے اور اس میں بڑا اختلاف چل رہا ہے، بہت زیادہ اختلاف چل رہا ہے اس میں.
اور ایک دوسرے کے خلاف مناظرے بازی, اور عوام اس اختلاف میں پھر پستی ہے, کہتے ہیں کیا جائیں, وہ کہتے ہیں ہر جگہ ہیں, وہ کہتے ہیں عرش پر ہیں, پتہ نہیں ہمیں یہی نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہاں. ٹھیک ہے, تو بولو بھائی اللہ ہر جگہ, اللہ عرش پر ہے, علم اور قدرت کے لحاظ سے ہر جگہ ہے. تو اگر اس کے علاوہ بھی کوئی ہے تو ٹھیک ہے, کیونکہ جو ہر جگہ موجود مان رہا ہے وہ عرش پر ہونے کی نفی نہیں کر رہا. تو جب نہیں کر رہا تو وہ بھی اب اس سے ڈیٹیل میں پوچھو گے, جب ہر جگہ بھی ہے تو عرش پر کیسے بولے کہ بھائی اللہ کی ذات ہے, اتنی باریکیوں میں ہمیں جانے کی اجازت نہیں. اور یہ بھی قرآن سے ہی ثابت ہے جو میں بات کر رہا ہوں. قرآن میں اللہ نے فرمایا هو الذی, یہ جو ایک بات رہ گئی نا کہ دونوں مسلکوں میں جو ایکسٹریم پہ ہوتے ہیں وہی عوام کے سامنے آتے ہیں, بہت اہم بات ہے, اس کی میں بھی ایک دلیل دوں گا آپ کو. یہ مجھے یاد دلائیں, یہ موضوع رہ نہ جائے کہ ہمیشہ پبلک کے سامنے جو ہے نا, جو کسی بھی مسلک میں جو انتہا پہ پہنچے ہوئے ہوتے ہیں نا, ان کی باتیں پبلک کے سامنے زیادہ آتی ہیں, اور جو معتدل ہوتے ہیں ان کی تقریر عام طور پر سامنے نہیں آتی. کیوں نہیں آتی میں بھی بتاؤں گا, اس کی دلیل بھی دوں گا کہ یہ میں دعویٰ جو کر رہا ہوں صحیح کر رہا ہوں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے هو الذی انزل علیک الکتاب, اللہ وہ ذات ہے جس نے کتاب کو نازل کی. سورہ آل عمران دیکھ لیں آپ, آیت نمبر ابھی مجھے معلوم نہیں ہے, ڈاکٹر ذاکر نائک سے ابھی مل کے آیا تھا, ان سے پوچھ لیتا لکھوا لیتا تو اچھا تھا. عجیب چیز, ڈاکٹر ذاکر نائک کے بارے میں بھی تھوڑا سا بتاؤں گا. وہ وہاں ایک ڈیڑھ گھنٹے کی ان سے الحمدللہ ملاقات ہوئی. تو وہ کمال کا حافظہ آپ دیکھو کہ وہ جب مجھ سے بات کر رہے تھے نا, کوئی بھی کسی مسئلے پہ بات ہوتی تو اس وقت بھی ان کو آیت نمبر اور حدیث نمبر یاد. میں حیران ہوا کہ بھائی چلو پریپریشن انسان کرتا ہے, کسی کہیں ان کی تقریر ہو, اس پہ بات کرنے سے پہلے تو انسان تیاری کر کے تو حوالے پیش کر دیتا ہے. اتنا حافظہ تو ویسے یہ بھی کمال کا حافظہ ہے کہ اتنی تیاری کر کے اتنی چیزوں کو محفوظ رکھنا. لیکن ایک جو خلاف توقع ملاقات ہو, ان کو تو نہیں پتا تھا نا کہ میں کراچی سے آیا ہوں اور ملنا چاہتا ہوں, وہ تو اچانک وقت لیا اور پھر ہم جا کے ملے, اور ان کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ میں بات کیا کروں گا. اور ایسے موقع پہ بات چیت کے دوران آیت نمبر اور یہ, تو پھر میں نے کہا بھائی, میں نے ان سے پوچھا آپ کیا کھاتے ہیں بھائی, وہ ہمیں بھی بتاؤ یار. وہ ہنسنے لگے, کہنے لگے کہ بس یہ اللہ کی طرف سے. تو یہ میں نے کہا کہ یہ محدثین کا ہم نے سنا تھا کہ اتنے زبردست حافظے, تو لوگ یقین نہیں کرتے تھے نا, کہ لوگ کہتے ہیں ایسی مورخین نے لکھ دی ہیں. اس کی مثالیں آج بھی موجود ہیں. خیر, تو وہ جو ہے نا دو انتہا پر جو پہنچے ہوئے لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ, قرآن کی آیت میں پڑھ رہا تھا هو الذی انزل علیک الکتاب, اللہ وہ ذات ہے جس نے کتاب کو نازل کیا. اور آگے فرمایا کہ منہ آیات محکمات, اس میں کچھ آیتیں تو محکم ہیں, بالکل مضبوط, ان کے معنی بھی معلوم, ان کی مطلب نماز پڑھو, زکات دو, روزہ رکھو, ان کا تو سب مفہوم واضح ہے. اور فرمایا ہن ام الکتاب, وہ ہیں اصل کتاب. اصل کا مطلب کہ دوسری قسم کی جو آیات ہیں ان کی تشریح میں اس اصل کو سامنے رکھنا پڑے گا. ان کی ایسی تشریح نہیں ہوگی کہ وہ اس اصل کا خلاف چلی جائے, اس لیے ان کو اصل کہا. فرمایا وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ, اور دوسری قسم کی آیتیں وہ ہیں جو متشابہات میں سے ہیں. دونوں قسم کے متشابہات, ایک الف لام میم والا متشابہات, اور دوسرا جیسے اللہ کا ہاتھ, اللہ عرش پر ہے, اللہ کا چہرہ ہے, یہ تمام چیزیں. فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ, وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہے, ٹیڑھا پن ہے, یوٹیوب پہ مشہور ہونے کا شوق ہے ان کو. آئی بات سمجھ میں؟ مسلک مرض میں تو سب چیزیں آ گئی نا. دیکھو قرآن نے الفاظ کتنے کامن استعمال کیے. وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مرض, فرمایا وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے, بیماری, دل کی بیماری, ہارٹ اٹیک مراد نہیں ہے یہاں پہ. دل کی بیماری سمجھو, روحانی طور پر بیمار ہیں, ان کو لوگ محبت سے رہتے ہوئے اچھے نہیں لگتے, اور میری اصطلاح میں ان کو بیماری ہے خارش کی, خرشیلے ہیں. ایک دفعہ میں نے اجتماعی دعا کا مسئلہ بتایا نا, نماز کے بعد اجتماعی دعا ثابت نہیں ہے. پھر میں نے کہا کہ بس خرشیلے نہ بننا کہ جا کے امام ہو, اگر کسی کی تحقیق اس کے خلاف ہے تو اس کو فالو کرے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی اتنا بڑا اختلاف نہیں ہے کہ آپ اس میں مناظرے شروع کر دیں. تو اور وہی ہوا, واٹس ایپ پہ ایک صاحب نے مجھے میسج بھیجا, اس میں دعا کی فضائل لکھ کے, اور اتنی غلط زبان انہوں نے استعمال کی. انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے نا آج کل فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کو بدعت کہنے والوں کی زبانیں بند ہو جائیں, میں نے اس لیے یہ تحقیق, وہ تحقیق بھی 100% غلط تھی. تو میں نے کہا اگر آپ کی یہ تحقیق ہے تو کم از کم تمیز سے بھی تو پیش کی جا سکتی ہے نا. آپ بولے مفتی صاحب یہ میرے دلائل ہیں, آپ ان پہ غور کر لیں, تو میں غور کر لیتا, تو میں بتاتا بھائی اگر میں رجوع کا اعلان ہوتا تو رجوع کر لیتا, نہیں ہوتا تو میں بولتا بھائی اس میں یہ اشکال ہے. بات کرنے کا پہلے انسان کہیں تمیز ہو تو پھر آگے بات چلتی ہے. وہ زبان بے لگام, اور وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ اکابر کے مسلک سے ہٹ گئے ہو. تو میں نے کہا میں نے جو تحقیق پیش کی وہ مفتی رشید احمد صاحب کی تھی. مفتی محمد شفیع صاحب کا رسالہ اب تک چھپا ہوا ہے. مفتی محمد شفیع صاحب تو ہمارے اکابر میں ہی ہے نا.
ان کا تو رسالہ چھپا ہوا ہے, وہ پڑھ لو. ان کی بھی وہی جو میں نے اس دن بتایا تھا وہ ساری انہی کی. مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے بزرگ عالم تھے. مولانا ابرال الحق جو حضرت مولانا شرف علی تھانوی کے خلفاء میں سے تھے وہ بھی قائل نہیں تھے. آئی بات سمجھ میں؟ تو خام خمی خود ہی جو ہے نا وہ بنا کے وہ غلو کرتے ہیں. اگر پھر بھی کوئی قائل ہے ٹھیک ہے بھائی وہ کر لے. امام ابو حنیفہ کا امام شافعی سے کتنے مسائل میں اختلاف ہوا ہے, کبھی ایک دوسرے پہ طنز کیا انہوں نے. خود امام ابو حنیفہ کے جو شاگرد ہیں امام محمد اور امام ابو یوسف, سینکڑوں مسائل میں انہوں نے اپنے استاد سے اختلاف کیا ہے. وہاں تو لوگوں نے نہیں کہا کہ ابو حنیفہ کیا کہہ کے گئے اور آپ کو معاذ اللہ شرم نہیں آ رہی, آپ ان کے خلاف چل رہے ہیں. بھائی وہ کہہ رہے تھے میری تحقیق یہ ہے میں ایسے, وہ ان کی تحقیق ہے ایسے. اس میں اتنا زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت. ایک دفعہ میرے پاس فون آیا, ایک صاحب کہنے لگے وہ فلاں کے جو ہے نا وہ مسئلہ کیا ہے. میں نے کہا ایسے ہے. انہوں نے کہا وہ فلاں مولوی صاحب نے تو اس کے خلاف بتایا. تو میں نے کہا بھائی میں تو میری یہ تحقیق ہے, میں نے آپ کو پورا بتا دیا. کہہ رہے ہیں فلاں مولوی صاحب. میں نے کہا دیکھو میں ان مولوی صاحب کو نہیں جانتا, مجھے نہیں پتا, اور میری رائے میں تو وہ مسئلہ انہوں نے غلط بتایا ہے. اب جس کی طبیعت میں خارش ہوگی وہ کیا کرے گا؟ جس کی طبیعت میں خارش نہیں ہے وہ چپ ہو جائے گا. چلو بھائی دونوں مولوی ہیں, جس پر زیادہ اعتماد ہو تو اس کی بات لے لو, دوسرے کے بارے میں چپ رہو بھائی. لیکن اب یہاں سے جو اگلا سوال جو ہوگا نا یہ اس کی علامت ہے اس کے کوئی پھنسی دانا نکلا ہوا ہے, پھوڑا ہے یا نہیں یہ بعد میں پتا چلے گا. تو وہ پھر کہ نہیں وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں آپ کچھ اور کہہ رہے ہیں. میں نے کہا بھائی تمہیں جس پر اعتماد ہے ان سے پوچھ لو یار, اگر آپ کو ان پر اعتماد ہے تو ان سے پوچھ لو. کہہ رہے نہیں صحیح کون ہے؟ میں نے کہا میں تو جو بات صحیح سمجھوں گا وہی بتاؤں گا نا, مجھے یہ صحیح لگ رہا ہے. کہہ رہے نہیں قرآن و حدیث کے مطابق کون سا ہے؟ میں نے کہا اللہ کے بندے جو مجھے قرآن و حدیث کے مطابق جو بات صحیح لگ رہی ہے وہ میں بتا رہا ہوں. کہہ رہے وہ بھی یہی کہتے ہیں قرآن حدیث. تو میں نے کہا پھر ٹھیک ہے آپ کو بھائی میں کوئی پولیس تو ہونی کے ڈنڈے سے آپ کو بات کروں. میں نے کہا وہ بھی کہہ رہے پھر اس کے خلاف آپ بیان کریں. میں نے کہا کیوں کروں بیان؟ وہ بھی جو بھی ہے اگر وہ صحیح عالم ہے تو اختلاف ہے, اور مسئلہ بھی ایسا تھا اس میں دونوں قول ہیں. تو پھر وہ میں نے کہا بھائی مسئلہ آپ کے ساتھ ہے, مسئلہ ان مولوی صاحب کے ساتھ نہیں ہے, آپ کے خلاف بیان کرنا پڑے گا, ان مولوی صاحب کے خلاف نہیں. جب بتا دیا تو بھائی آپ کو جس پر اعتماد ہے آپ اس کی بات پر عمل کر لو, دوسرے کو صحیح سمجھو. کوئی حلال کوئی عقائد کا بنیادی عقائد کا اختلاف تھوڑی ہے. تو قرآن مجید میں اللہ کا ارشاد سنیں, فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ, جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے. مرض کا لفظ بھی استعمال نہیں کیا, زیغ مرض سے ہٹ کر ٹیڑھے ٹھیک ہے نا. وہ کیا ہے؟ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ, فرمایا اس قرآن میں جو متشابہ چیزیں ہیں نا وہ ان کے پیچھے لگیں گے. ابتغاء الفتنتی, فتنہ پھیلانے کے لیے, وابتغاء تأویلہ, اور اس کی تفسیر جاننے کے لیے, وما یعلم تأویلہ الا اللہ, حالانکہ ان کی تفسیر اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا. جب پتہ چل گیا کہ اللہ عرش پر ہے, اللہ کا ہاتھ, اس کی حقیقی تفسیر کسی کو معلوم نہیں ہے, تو اتنی گہرائی میں جانے کی اور اس سے مناظرے کرنے پر اللہ نے پابندی لگائی کہ نہیں لگائی؟ ایک صاحب مجھ سے آ کے اس مسئلے میں بحث کرنے لگے. میں نے کہا نہیں بحث کرو یار, سب چلتا ہے. تو انہوں نے امام مالک کا قول سنایا. یہ سب باتیں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ سب آپ کو سننے کو ملیں گی جب آئیں گے نا دونوں فریقوں میں. تو امام مالک کا قول تھا, امام مالک نے سے کسی نے کسی مجلس میں پوچھا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے, اس کا کیا مطلب ہے؟ امام مالک کو غصہ آیا. فرمایا الاستواء معلوم, استوا کے لغوی معنی کیا ہے سب کو پتا ہے, عرش پر مستوی ہونا. والکیف مجہول, اس کی حقیقی کیفیت کیا ہے یہ کسی کو پتا نہیں ہے. اب جو لوگ عرش پر قائل ہیں نا وہ یہاں تک حدیث بیان کرتے ہیں امام مالک کا قول, کہ دیکھو امام مالک نے کیا کہا, اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ عرش پر ہے, کیفیت معلوم نہیں. یعنی استوا کا مطلب بتایا کہ استوا کا یہ مطلب ہے اور کیفیت معلوم نہیں ہے. آگے نہیں دیکھتے, امام مالک نے یہ بھی کہا والسؤال عنہ بدعہ, اس قسم کے سوالات یہ کیا ہیں؟ بدعت ہیں, جن کا اسلاف میں دستور بولو نا بھائی نہیں تھا, اور پھر حکم دیا اس کو مجلس سے باہر نکالو. وہ کہہ سکتا تھا میں ایک ریسرچ کر رہا ہوں, تحقیق کر رہا ہوں, مجھے تحقیق سے کیوں منع کیا جا رہا ہے؟ امام مالک نے کیوں باہر نکالا اس کو؟ ایسی چیزوں کی تحقیق کیوں کر رہے ہو جس کی تحقیق اسلاف نے نہیں کی؟ تو کیا پتا چلا, ہمیں سبق ملتا ہے کہ ان چیزوں میں زیادہ گہرائی میں جا کے غور کرنا, ان کو اچھالنا, امت میں کتابیں لکھنا اس پر. اگر کوئی بزرگ عالم ایسی بات کر رہے ہیں تو آپ سمجھو کہ ان سے غلطی ہوئی ہے. میں یہ ایک بات بتا دوں اس لیے کہ بعض بزرگوں سے, بعض نیک لوگوں سے بھی یہ کام ہوا ہے, تو وہ یاد رکھیں کہ کسی کی ایک غلطی سے آدمی برا نہیں بن جاتا. ان کی اس بات کو کہیں بھائی حضرت نے خطا کی,
بندے باقی جو ہے نا وہ برے ہیں یا نہیں یہ نہیں ہمیں پتا, وہ ایک الگ ٹاپک ہے. تو بدگمان بھی ہونا جائز نہیں ہے کسی سے کسی ایک غلطی کی بنیاد پر, اور اگر وہ بندہ ہی ٹھیک نہیں ہے تو پھر بدگمان ہونا بھی جائز ہے کہ یہ تو بندہ ہی, اس کا تو کام ہی یہی ہے. تو یہ ہے اللہ, یہ جو اللہ کی ذات کے بارے میں عقائد ہے نا, اس میں یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے. میں وہ بات کر رہا تھا کہ جو عوام ہے نا ان کے سامنے کون لوگ آتے ہیں جو زیادہ, جو ہمیشہ انتہا پر ہوتے ہیں. تو میری ابھی جناب ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے جو ملاقات ہوئی تو میرے ذہن میں یہ تصور تھا کہ جو ہے نا ہمارے یہاں جو بر صغیر کے علماء ہیں وہ ڈاکٹر صاحب کے خلاف ہیں. میرے ذہن میں یہ بات تھی کیونکہ انٹرنیٹ پہ جب بھی کسی مولوی خاص طور پر دیوبند کے حوالے سے کسی مولوی صاحب کی کوئی تقریر سنی تو ڈاکٹر ذاکر نائک کے خلاف ہی سنی ہے. وہ مجھے ایسا لگ رہا تھا میں جب مل کے آؤں گا تو مجھے کہیں دائرہ اسلام سے دائرہ اسلام سے نہیں سے تو کم از کم اہل سنت والجماعت سے باہر ہی نہ نکال دیں لوگ. اور میرا ان سے ملاقات کا مقصد صرف محبت کا اظہار تھا اور کوئی مقصد ہی نہیں تھا, یعنی بحث کرنا یا کوئی, میرا مقصد یہ تھا کہ وہ اتنا دین کا کام کر رہے ہیں. اچھا یہ بھی ایک بات بتا دوں, میرے بارے میں کسی نے یہ بھی اڑایا ہوا ہے کہ کسی نے کہا کہ پہلے انہوں نے ڈاکٹر صاحب کے خلاف تقریر کی, اب کس منہ سے مل رہے ہیں یہ بھی غلط فہمی ہے. میرے جب بیان ویڈیو ریکارڈ نہیں ہوتے تھے, آڈیو ریکارڈنگ تھی جو زیادہ مشہور نہیں تھی, اس میں بھی میں نے ہر جگہ ڈاکٹر ذاکر نائک کی حمایت کی ہے, لیکن وہ بیان ریکارڈ پہ نہیں ہے کیونکہ اس وقت میں اتنا مشہور نہیں تھا. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. ایک جگہ تو ایسا ہوا کہ ایک صاحب میرے ہفتہ کا بیان ہوتا تھا لنڈی کوتل چرنگی پہ, تو وہاں 5-6 سال پہلے مسلسل ہر ہفتے پرچیاں آتی تھی کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے بارے میں آپ کا کیا رائے ہے, تو میں پازیٹو رائے دیتا تھا, جس کی وجہ سے وہاں جو ہے نا میرے خلاف ایک ذہن بننا شروع ہو گیا کہ یہ گویا ہمارے مسلک کا آدمی نہیں ہے. تو یہ بات غلط ہے, میں نے کسی بیان میں ڈاکٹر ذاکر نائک کی مخالفت نہیں کی ہے. البتہ یہ ضرور ہے کہ ان کے بعض مسائل سے اختلاف کیا ہے, جس میں 3 طلاق کا مسئلہ سر فہرست ہے. وہ میں ابھی بھی کہتا ہوں کہ اس بارے میں ڈاکٹر ذاکر نائک کی رائے 100% غلط ہے. وہ میں نے ان سے بھی عرض کیا, ان سے یہ تو نہیں کہوں گا کہا, ان سے بھی عرض کیا کہ حضرت آپ جو طلاق ثلاث کے بارے میں جو آپ کی رائے ہے وہ رائے صحیح نہیں, کیونکہ اس میں پھر میں نے چھوٹے سے ان کو مختصر سے دلیل بھی دی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ کیسے توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ ایک حلال کو حرام کر دیں, کیونکہ لوگ کہتے ہیں نا کہ وہ سیاسی فیصلہ تھا حضرت عمر کا, اصل تو یہ ہے کہ 3 ایک ہوتی ہے, لیکن حضرت عمر نے 3 کو 3 کہا. تو میں نے کہا یہ بہت بڑا اشکال ہے حضرت عمر پہ کہ 3 کو حضرت عمر نے, یعنی قرآن کہہ رہا ہے 1 ہوتی ہے, حضرت عمر نے کیا کہا 3, اس کا مطلب حلال بیوی کو حضرت عمر نے کیا کر دیا, حرام کر دیا. تو یہ سیاست میں ایسا جائز ہی نہیں ہے, تو حضرت عمر پہ بہت بڑا الزام ہے. پھر سارے صحابہ اس پہ خاموش رہے, صحابہ پر بھی الزام ہے. پھر میں نے ان سے عرض کیا کہ ایک حدیث, ایک صحابی کا فتویٰ بھی ایسا نہیں ہے کہ جنہوں نے ایک مجلس کی 3 طلاق کو 1 کہا ہو, ایک فتویٰ بھی ایسا نہیں. ایک جو حدیث مشہور ہے وہ اس میں نے تھوڑا سا عرض کیا ان کے سامنے کہ یہ تو چھوٹی موٹی, کیونکہ میں بحث کرنے نہیں گیا تھا ان سے, تو اس مسئلے پر تو پہلے بھی اختلاف تھا اور وہ اب بھی ہے. آئی بات سمجھ میں. باقی بات یہ کہ آپ کا کسی سے کسی مسئلے پر اختلاف ہو جائے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس کے خلاف ہیں. بات آ رہی ہے سمجھ میں. تو میں پہلے بھی ان کا دفاع کرتا رہا ہوں اپنے بیانات میں, لیکن وہ میرے بیانات نیٹ پہ اپلوڈ نہیں ہوئے. اس وقت ریکارڈنگ بھی نہیں ہوتی تھی, ریکارڈنگ ہوتی تھی تو اپلوڈنگ نہیں ہوتی تھی, اور وہ تھکی بھی ریکارڈنگ ہوتی تھی, ایسے کہ میں آ رہا ہوں اور میرے ساتھ 2-3 چیزیں اور بھی آ رہی ہوتی تھی بیان میں. وہ اس کی اپنی اسپیکر کی اپنی ہوتی تھی آوازیں, وہ سمجھ میں نہیں آتا تھا میرا بیان ہو رہا ہے یا اسپیکر کا اپنا بیان ہو رہا ہے اس میں. تو یہ میں پہلے عرض کروں. باقی جو ان سے چند چیزوں میں اختلاف ہے وہ اختلاف ابھی بھی ہے, اور یہ اختلاف تو ہمیشہ سے امت میں رہے گا. ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کے اختلافات ہمیشہ سے ختم ہو جائیں. اختلافات قلم کی حد تک, زبان کی حد تک ہوں, باقی آپس میں لڑائیاں اور یہ جو ہے نا آپس میں نفرتیں, یہ اختلاف شریعت میں مذموم ہے. صحابہ میں بھی مسائل کے معاملے میں اختلاف تھا, لیکن وہ اختلاف ایسا نہیں تھا کہ وہ آپس میں دست و گریبان ہوتے ہوں. تو کیا کہہ رہا تھا میں, ہاں میرا یہ نظریہ تھا کہ شاید یہاں کے بہت سارے علماء ان کے خلاف ہیں پاکستان کے, لہذا میں جب ملوں گا اور جو ہے نا وہ پھر ایسا نہ ہو کہ ہمارے اپنے ہی معاف نہ کریں ہمیں, ابے یہ کیا کر کے آ گیا. تو میں جب ان سے ملا تو مجھے بڑی خوشی ہوئی ان سے بات چیت کر کے. 1.5 گھنٹہ انہوں نے ٹائم دیا, اللہ تعالیٰ ان کو بہت بہت جزائے خیر دے. اتنے مصروف ترین آدمی اور انتہائی متواضع انسان, انتہائی متواضع انسان. تو انہوں نے مجھے ان کی تواضع کی کیا ابھی ڈیٹیل میں نہیں جاتا, تو انہوں نے مجھے بتایا کہ سب سے زیادہ مجھ سے ملاقات کے لیے جو لوگ آتے ہیں وہ ہندوستان پاکستان کے علماء ہیں.
دنیا میں سب سے زیادہ, اور ایک خاص چینل ہے وہ سب سے زیادہ خلاف ہے. آئی بات سمجھے؟ وہ چینل کا میں نام نہیں لوں گا. وہ سب سے زیادہ مخالفت کہاں سے ہوتی ہے؟ ایک کلرفل چینل ہے, اور ایک وہ لوگ ہیں جو محرم مناتے ہیں, یعنی شیعہ. وہ لوگ کہتے ہیں سب سے مخالف ہیں. باقی بر صغیر کے مدارس کے جو علماء ہیں, خاص طور پہ پاکستان کے علماء, بنوری ٹاؤن, جامعہ فاروقیہ, یہاں کے علماء سب سے زیادہ مجھ سے ملاقات کے لیے آئے اور اپریشیٹ کیا انہوں نے. تو میں نے کہا یار ہم تو سمجھ رہے تھے کہ آتے ہی نہیں, لیکن وہ علماء مشہور کیوں نہیں ہوئے؟ وہ معتدل ہی علماء ہوں گے نا بھائی. ہمارے ہاں آپ کو ایسے بھی ملیں گے جو کہیں گے ڈاکٹر ذاکر نائک ملحد, اس طرح بھی یوٹیوب پہ ہے, ملحد ہے, زندیق ہے, معلوم نہیں کیا کیا گالیاں لگائی ہوئی ہیں. ایسے بھی ملیں گے آپ کو وہ اہل سنت والجماعت سے خارج ہے. اور ایسے لوگوں کی شہرت زیادہ ہے کیونکہ وہ الیکٹرانک میڈیا کا استعمال کرتے ہیں. اب بنوری ٹاؤن کے علماء یا جامعہ فاروقیہ کے علماء یہ الیکٹرانک میڈیا کا استعمال نہیں کرتے, تو ان کے جو معتدل علماء ہیں وہ جا کے ملے ہیں. دارالعلوم کرنگی ہے, یا جامعۃ الرشید کے علماء بھی ملے. جامعۃ الرشید کے علماء کا تو انہوں نے نام لیا باقاعدہ کہ وہ تو بہت پہلے مجھ سے ملاقات کر چکے ہیں. تو یہ علماء ملے ہیں, لیکن یہ ان کا نام کہیں بھی نہیں آیا. کیوں نہیں آیا؟ کہ یہ لوگ الیکٹرانک میڈیا کا استعمال نہیں کرتے. اس سے مجھے الیکٹرانک میڈیا کی اہمیت کا مزید جو ہے نا وہ اندازہ ہوا. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات, انگلش میں سمجھائیں کیا بھائی؟ الیکٹرانک میڈیا کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اس سے دنیا میں ہو کیا رہا ہے پبلک کے سامنے وہ آئے گا جو یوٹیوب پہ ہے. جو حقیقت میں ہو رہا ہے وہ پبلک کے سامنے نہیں آتا. تو پبلک کا ذہن بنانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ الیکٹرانک میڈیا کا بھرپور استعمال کریں, کیونکہ جو اس میڈیا کا استعمال کرے گا پبلک ادھر ہی جائے گی. پبلک یہ نہیں دیکھے گی, اور پبلک اسی کو دیکھ کر تبصرے کرے گی. تو چونکہ ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں مگر وہ خاموش ملاقاتیں ہیں, ٹھیک ہے نا. وہ کوئی کیمرے, میں گیا تو وہ کیونکہ کیمرے سے ہم نے ویڈیو بنائی اور اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے, انہوں نے اپنے کیمرے سے بھی ایک تصویر لی, تو وہ فوراً کیا ہو گئی, پھیل گئی. اب لوگ حیران ہیں یار یہ اس پارٹی کا آدمی اس پارٹی میں کیسے چلا گیا, اس پارٹی کا آدمی اس پارٹی میں کیسے چلا گیا. تو بھائی ہم اکیلے نہیں گئے, ہم بہت سارے پہلے سے جا چکے ہیں. اور پھر میں نے جانے سے پہلے جامعۃ الرشید کے جو ہمارے محتمم ہیں, جو میرے شیخ و مرشد بھی ہیں, ان کو میں نے اطلاع دی تو وہ بہت خوش ہوئے. انہوں نے واٹس ایپ پہ میسج بھیجا, بہت خوش ہوئے. وہ انہوں نے کہا کہ آپ ان سے عبادت سمجھ کے ملیں, کیونکہ اتنا دین کا کام وہ کر رہے ہیں غیر مسلموں میں, تو ان سے ملاقات یہ کیا ہے, عبادت سمجھ کے ان سے ملاقات کریں, اور ان کو یہ بتائیں کہ اس مشکل کے آج کل وہ بڑے مشکل وقت میں ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں ان کی ہر چیز سے متفق ہوں. کہیں پتہ چلو کہ اب میرے نام سے ان کے فتاوی آپ نے نقل کرنا شروع کر دیے. اختلاف رائے اپنی جگہ ہے, خاص طور پہ طلاق ثلاث کے مسئلے میں میں ان کی رائے کو نہیں مانتا, ان کا فتوے کو غلط کہتا ہوں. تو اسی طرح تقلید کے بارے میں جو ان کی ایک ذاتی رائے کہ بالکل ہی انہوں نے کہا کہ ہر آدمی قرآن و حدیث پہ ریسرچ کر کے فیصلہ کرے, میں اس رائے میں بھی ان کو صحیح نہیں سمجھتا. عام لوگوں کے لیے کسی ایک مسلک کو فالو کرنا میری رائے میں ضروری ہے, کیونکہ عوام جو ہے نا اس سے اختلاف ختم نہیں ہوگا, اختلاف بڑھے گا, میری رائے ہے. لیکن اگر وہ اس رائے کو نہیں مانتے تو بھائی ٹھیک ہے, تو وہ ان کی جو رائے ہے. باقی ان سے تو وہ جو کام کر رہے ہیں اس میں تو یہ چیز آتی نہیں ہے کہ تقلید ہے یا نہیں ہے, وہ تو غیر مسلموں کو بتا رہے ہیں کہ اسلام کیا ہے. تو اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے نا بھائی. اس کام میں تو سب کو چاہیے نا ان کے ساتھ شریک ہوں. بلکہ ان کے علاوہ بھی اگر کوئی یہ کام کر رہا ہے, چاہے وہ گرین چینل سے کر رہا ہو یا وائٹ چینل سے کر رہا ہو, تو اگر وہ کام ڈھنگ کا کر رہا ہے. دیکھو ایک آدمی آپ کو کھانے پہ بلا رہا ہے, آپ بیٹھے ہوئے, آپ کو بھوک لگ رہی ہے, کھانا نہیں ہے آپ کے پاس, تو وہ آپ کو کہتے ہیں آؤ میرے ساتھ شریک ہو. اب آپ پیٹ پکڑ کے بیٹھے ہوئے مر رہے ہیں آپ, تو شریعت بھی کہتی ہے, عقل بھی کہتی ہے کہ آپ کی ضرورت اس وقت کیا ہے, کھانا ہے, کھا لو. اب آپ کہہ رہے نہیں چونکہ گرین چینل والا ہے میں مر جاؤں گا مگر میں کھاؤں گا نہیں, پاگل پنا ہوگا نا بھائی. آپ اس کے ساتھ جس چیز میں شریک ہو رہے ہو وہ آپ کی بھی ضرورت اور اس کی بھی ضرورت. بلکہ اس سے اور آسان ملال کہ آپ وائٹ چینل اور وہ گرین چینل والے دونوں جنگل میں جا رہے تھے, میں اور گرین چینل دونوں جنگل میں جا رہے تھے, کھانا ختم ہو گیا. اب ہمیں ایک جگہ جو ہے نا کچھ خربوزے نظر آئے. گرین والوں کو زیادہ پسند کیا ہے, وہی مثال دوں نا تاکہ وہ ناراض نہ ہو. حلوہ, مٹھائی پسند آئی, مٹھائی, ایک لڈو رکھا ہوا ہے, ایک لڈو نظر آیا, اور میرے بھی منہ سے اس لیے پانی آیا کہ بھوک لگ رہی ہے. ان کے تو الحمدللہ آپ کو پتا ہے, تو ان کو بھی آئے گا پانی, بھائی لڈو تو لڈو ہوتا ہے.
تو وہ بھی لڈو کو دیکھ کے لڈو ہو گئے اور میں بھی لڈو کو دیکھ کے لڈو ہو گیا. اب ہم کیا ہوئے کہ یار اب بھوک لگ رہی ہے, نہیں کھائیں گے تو مر جائیں گے, تو ہم دونوں اس لڈو میں شریک ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ وہ لڈو سے کھا رہے ہیں, میں کہہ رہا ہوں چونکہ گرین والا ہے لہذا میں اس لڈو میں گرین والے کے ساتھ شریک نہیں ہو سکتا. تو وہ کہے گا ٹھیک ہے میں پورا کھاؤں گا. اتنی خوشی ہوگی اس کو اس موقع پر. عقل مندی کا تقاضا کیا ہے بھئی, یہ شرکت عقائد میں نہیں ہو رہی, یہ آپ عقائد میں شرکت نہیں کر رہے, مسائل میں شرکت نہیں کر رہے, یہ ایک ایسی چیز میں شرکت کر رہے ہیں جو ہمارے اور ان کے درمیان مشترک ہے. تو جو لوگ ڈاکٹر ذاکر نائک کے خلاف ہیں میں ان سے بھی ایک بات کہتا ہوں, یا میرا جو ان سے چند چیزوں میں اختلاف ہے, تو اس کے باوجود بھائی جو کام وہ کر رہے ہیں اس کام میں وہ میری بھی ضرورت ہے اور آپ کی بھی ضرورت. وہ کیا ہے؟ غیر مسلموں میں تبلیغ, انہی کی کتابوں سے اور انہی کے مضبوط دلائل سے. اس کام میں حنفی شافی دیوبندی بریلوی بننا پاگل پنا اور بیوقوفی کی بات ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو بھئی یہ کام تو کوئی بھی کرے گا, اگر کوئی گرین والا شروع کر دے تو ہم اس کو بھی ساتھ دیں گے, لیکن کرتے نہیں ہے نا. مسئلہ سارا یہ ہے, آپس میں ہی نہیں فرصت مل رہی ایک دوسرے کے خلاف, تو وہ باقی کام کہاں کریں گے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ چینلز پہ جو کسی بھی فرقے میں جو انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں نا, پھر میرا سفر میں گرین والوں سے بھی ملاقات ہوئی ہے, بہت سے معتدل گرین والے ملے جو بڑی عزت دی, انہوں نے بڑا اکرام کیا. مجھے بعد میں انہوں نے بتایا کہ یہ فیضان مدینہ سے ہیں. تو شگر ہے میں فیضان مدینہ کے بارے میں بڑی احتیاط سے بات کی میں نے, ایسا بھی ہوتا ہے وہ فیض, اور بڑی عزت دی انہوں نے کہا یار چلتا ہے یار, آپ حلوہ کھائیں, آپ نہیں کھائیں ہم کھائیں تو کیا ہوتا ہے اس سے, آپ بھی ماشاءاللہ دین کا کام. تو اس سے یہ بھی پتا چلا کہ یار اس جانب بھی جو انتہا پہ پہنچے ہوئے لوگ ہوتے ہیں نا, ان کے کلپ سامنے آتے ہیں, جو معتدل ہوتے ہیں ان کی باتیں سامنے نہیں آتی. یہ ہر جگہ ہوتا ہے. اور دوسری وجہ کہ ان کی باتیں سامنے کیوں آتی ہیں, جو انتہا کو پہنچے ہوئے ہوتے ہیں, معتدل لوگوں کی باتیں سامنے کیوں نہیں آتی, اس کی ایک وجہ تو میں نے آپ کو بتائی کہ الیکٹرانک میڈیا کا استعمال زیادہ تر وہی لوگ کر رہے ہیں. دوسری ایک وجہ یہ ہے کہ شر کی جو بات ہے نا وہ پھیلتی بہت ہے. ذرا سا کوئی کلپ تیار ہو, اس میں لکھا ہونا کہ فلاں دائرہ اسلام سے خارج, یعنی اس کلپ کا عنوان یہ ہو, دھڑا دھڑ ہٹ ہوگا. وہ لوگ کہیں گے یار فلاں مولوی نے فلاں کے خلاف کیا فتویٰ دیا ہے. اور اگر کسی نے ایسی بات کی ہو کہ بھئی سب لوگ دین پہ آ جائیں, یہ کلپ کا نام ہو, ٹھیک, سب مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں, یہ کوئی بھی نہیں دیکھتا. کہتے کیا ہے, وہی باتیں کی ہوں گی, پڑوسیوں کے حقوق بیان کیے ہوں گے اس نے, ماں باپ کے حقوق بیان کیے ہوں گے اس نے, یہی ہوگا. سچ نہیں بولو, سچ بولو, جھوٹ نہیں بولو. تو یہ تو امی بھی یہی کہتی تھیں گھر میں, ابو بھی یہی کہتے ہیں, بڑا بھائی بھی. اس کے لیے اس کو کلک کرنے کی کیا ضرورت ہے. تو کوئی بھی اختلاف اور فرقواریت کی بات کرے گا نا بیٹھ کے, ایک دم دوسرے پہ کیچڑ اچھالے گا, ایسی چیزیں میں اٹریکشن زیادہ ہے, اس میں اٹریکشن زیادہ ہے. مجھے کسی نے بتایا کہ فلاں مولوی صاحب کے کلپ جو ہے نا بہت ہٹ ہوئے ہیں, لاکھوں ان کے ویورز ہو گئے. میں نے کہا اس کی وجہ کیا ہے. انہوں نے کہا انہوں نے اپنی شہرت ایسے کی کہ شروع میں جو ہے نا وہ ایسے مسائل بیان کیے جو شرم و حیا کے خلاف ہیں, اور ان کا نام بھی وہی دیا. تو ہر آدمی کلک کر کے چھپ چھپ کے بند کمرے میں نا کنڈی لگا کے دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, سب کو دل سے یار اس نے پتہ نہیں کیا بیان کیا, وہ سارے وہاں کلک کر کے دیکھ رہے ہیں. تو وہ جب شہرت ہو گئی انہوں نے پھر پھینکنا شروع کر دی. انہوں نے کہا اب جب اتنا مشہور ہو گیا ہوں میں, جس وجہ سے بھی ہوا ہو تو گیا نا, اب جو بھی بات کرے گا لوگ کہیں گے یار یہ کسی مشہور شخصیت نے بات کی ہے, معمولی بات. تو ہر آدمی, میں اس پہ ایک واقعہ سنا کے بس بات ختم کرتا ہوں, پھر یہ تشریح حدیث کی انشاءاللہ اگلے ہفتے دوبارہ بیان ہوگی. تو وہ واقعہ یہ ہے کہ وہ ایک جو ہے نا, وہ پہلے سن چکے ہیں آپ لوگ. ایک مولانا صاحب نے فتویٰ دیا, نیم مولانا تھے, انہوں نے فتویٰ دیا کتا حلال ہے. کیا فتویٰ دیا؟ یہ لطیفہ برائے لطیفہ نہیں ہے. واٹس ایپ پہ کسی صاحب نے ابھی کلپ بھیجا مجھے, اس میں ایک صاحب تقریر کے دوران یہ کہہ رہے ہیں, ایک مولوی صاحب سے مناظرہ کر رہے ہیں, اور مناظرے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ بنی اسرائیل میں جو بنی اسرائیل ہے نا قرآن میں, اس سے ہم لوگ مراد ہیں, یہودی مراد نہیں ہے. اور دلیل یہ دی صراط الذین انعمت علیہم, اے اللہ ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا. اور ایک جگہ قرآن میں آتا ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم, اے بنی اسرائیل اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر نعمت کی. تو پتہ چلا نعمت کس پر ہوئی تھی؟ بنی اسرائیل پر. اور اللہ کہہ رہے ہیں ان لوگوں کے راستے پر جن پر نعمت ہوئی. تو کس کے راستے پہ گویا چلنے کا حکم دیا جا رہا ہے؟ یہودیوں کے راستے پہ. لے بھیا کہاں سے کہاں ملا دی. اور مولوی صاحب بےچارے ہکا بکا ہو گئے ایک دم بیٹھے ہوئے. ظاہر ہے ہر وقت ہر آدمی کے ذہن میں جواب نہیں ہوتا.
تو اب یہ ایک نئی چیز مارکیٹ میں آ گئی. اب انعام کا لفظ تو قرآن میں اور جگہ بھی استعمال ہوا ہے. قرآن میں آتا ہے اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. ایک مخصوص نوعیت کا انعام کسی قوم پر ہو جائے تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ انعام یافتہ بن گئی ہے قوم. قرآن میں یہ بھی تو ہے وغضب اللہ علیہم, اللہ کا ان پر غضب ہوا. وباؤوا بغضب من اللہ, یہ اللہ کے غضب کو لے کے لوٹے. یہ بھی تو بنی اسرائیل کے بارے میں. اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم پر اللہ کا انعام ہوا تھا مگر تم نے اس نعمت کی قدر نہیں کی. یہ بھی ہے قرآن میں جگہ جگہ. پتہ چلا انعام یقیناً ہوا ہے مگر یہ وہ انعام یافتہ قوم ہے جن سے وہ نعمت چھینی گئی ہے. اور صراط الذین انعمت علیہم میں جن انعام یافتہ لوگوں کا ذکر ہے ان سے وہ نعمت مراد ہے جو ابھی ہے ان کے پاس, چھینی نہیں گئی ہے. تو خیر اس پر ابھی کہنے کے لیے بہت کچھ ہے, لیکن اس کا کلپ اتنا ہٹ ہوا ہے اس بندے کو کوئی بھی دنیا میں نہیں جانتا تھا مگر اب ساری دنیا اس کو پہچاننے لگی ہے. یہ بھی ایک مارکیٹ میں نے اس کا جواب دیا. میں نے کہا کیا جواب دوں؟ میں نے کہا ایک نئی فلم ہے جو مارکیٹ میں ریلیز ہوئی ہے, تو کوئی بھی چیز اس قسم کی آئے گی لوگ دیکھیں گے اس کو. یہ انٹرنیٹ کا اصول ہے. لہذا انٹرنیٹ پر اگر کسی کے ویورز زیادہ ہیں تو اس کی علامت نہیں ہے کہ یہ بندہ بھی بہت اچھا ہے. اس کو یہ ہے کہ کن لوگوں نے اس کو زیادہ سنا ہے. پڑھے لکھے طبقہ نے زیادہ سنا ہے یا آلتو فالتو چرسی ہیروئنچوں نے؟ بعض دفعہ ہیروئن تو بہت ہیں, پڑھے لکھے لوگ کم ہوتے ہیں. تو وہ اس نے مولوی صاحب نے فتویٰ دیا کہ کتا کیا ہے؟ حلال. ابے بھائی یہ کیا ہوا بھائی؟ بہت ہی نئی فلم آئی ہے مارکیٹ میں. اب لوگ اس کے پاس جاتے, بھائی دلیل کیا؟ کہہ رہے ایسے نہیں, بڑے سے بڑے مولوی کو لے کر آؤ, میں مناظرہ ہراؤں گا اس کو اور لاکھوں کے مجمع میں مناظرہ کروں گا. میں 2-4 آدمیوں کے سامنے مناظرہ کرنے والا. اب مولوی لوگ بھی ڈر گئے یار کہ بہت ہی مضبوط دلائل ہوں گے کہ سب کے سامنے میں ذلیل کرے گا. یہ اصولی طور پر ایسے آدمی کا علاج کیا؟ بھائی تیرے لیے حلال ہوگا, تو کھا لیا کر بس, اتنا زیادہ فنٹر بننے کی ضرورت نہیں. بولو بھائی پوری امت پاگل نہیں ہو سکتی. اور یہ بعض لوگ کہتے ہیں کیوں نہیں, ہمیں تو قرآن و حدیث کے پیچھے چلیں گے, امت کے پیچھے تھوڑی چلیں گے. تو بھائی قرآن و حدیث ہی نے امت کے پیچھے چلنے کا کہا ہے. وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, اللہ فرماتے ہیں جو مسلمانوں کے راستے کو چھوڑ دے گا, نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى, جہاں جا رہا ہے جانے دیں گے, وَنُصْلِهِ جہنم, اور جہنم میں داخل کریں گے. تو اللہ نے بتایا کہ مومنین کے راستے پر چلنا ہے, علماء صلحاء کے راستے پر چلنا ہے. تو قرآن و حدیث کی ایسی تشریح جو پوری پبلک ایک طرف اور آپ قرآن کی تشریح کر رہے ہیں تو وہ خود قرآن ہی کی آیت کے خلاف ہے. آئی بات سمجھ رہے؟ تو پوری دنیا کہہ رہی ہے کتا حرام ہے. اب اگر کوئی مولوی آتے کہ کہتا ہے کتا حلال ہے تو لفٹ نہیں کراؤ, پھر وہ کہیں نا ہاں اپنے باپ دادا کے دین پہ چلتے ہو. بولا ہاں ہم باپ دادا کے دین پہ چلتے ہیں. یہ مشرکین بھی تو یہی کیا کرتے تھے, باپ دادا کے دین پہ چلتے تھے. تو ان سے بولو وہ ان کے وہ مشرک باپ دادا کے دین پہ چلتے تھے, ہم توحید پرست باپ. میرے ابا کے سہروزہ بھی لگا ہوا ہے, چلہ بھی لگا ہوا ہے, ٹھیک ہے. وہ والے ابا سے ہمارے ابا کو کمپیئر مت کرو. تو پوری دنیا ایک طرف جا رہی ہے اور یہ آئے ہیں اسلام سمجھانے کے لیے ہم کو. تو مولوی صاحب نے شور مچا دیا کتا حلال ہے. اب وہ کوئی بھی جا رہا ہے, اب مولوی لوگ ڈر رہے ہیں کہ یار کوئی کہہ رہے ہیں لاکھوں کے مجمع میں اور ملک کے سب سے بڑے شخصیت سے میرا مناظرہ ہوگا, بڑے سے بڑے عالم کو لے کر آؤ پھر بات کرو. ہر آدمی ڈر گیا اور فوراً یہ بات پھیلنا شروع ہو گئی. بھائی کوئی بہت بڑی فلم آئی ہے, بھائی کتا ہے, مولوی تو ہمیں بیوقوف بناتے ہیں, کوئی اس سے بحث کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. آؤ نا میدان میں, آؤ نا. وہ مولوی بیچارہ بھی ڈر رہا ہے کہ یار پتہ نہیں کیا کہے آگے سے. ہر وقت ہر بات ذہن میں نہیں ہوتی انسان کی, اور ہار ہی نہ جائیں کہیں. تو اب جناب وہ لوگ جا کے علماء کو پھر پنچ کرتے ہیں کہ بھئی آپ جائیں نا, آپ ڈر کیوں رہے ہیں, آپ جائیں نا, آپ ڈر کیوں رہے ہیں. تو ایسے ہی ہوتے ہوتے کسی ایک مولوی صاحب کو تیار کر لیا. مولوی صاحب بیچارہ ڈرتے ڈرتے نہ کہ یار, کیونکہ وہ تو چاہ رہے تھے مولوی صاحب چھپ کے مناظرہ, اور وہ کیا کہہ رہا ہے کھلے عام مناظرہ ہوگا, اخبار میں پہلے اطلاعات جائیں گی, منادی ہوگی, ساری دنیا اکٹھی ہوگی, پھر ہوگا. اب پوری دنیا میں چرچا, بھائی وہ ایک بندہ آیا ہے فلاں نام ہے اس کا, اور وہ کہہ رہا ہے کتا حلال ہے اور کھلے عام مناظرہ کر رہا ہے. سب جگہ اس کا چرچا. ابے پتہ ہے کون ہے, ابے پتہ ہے کون ہے. یہ مولوی صاحب اسٹیج پہ آ کے کانپتے ہوئے بیٹھے ہیں کہ یار بڑا کانفیڈنس ہے اس میں, میں پتہ نہیں کیا کروں گا. تو وہ جب وہ آگے بیٹھے ہیں انہوں نے کہا ہاں بھائی کتا کے حلال ہونے کے آپ ذرا دلائی پیش کیجئے. ٹھیک ہے, ڈر بھی رہے ہیں کہ پتہ نہیں کیا پیش کر دے یار, کوئی ایک حدیث پیش کریں, کوئی قرآن کی آیت. اس نے کہا بھائی لوگوں بات یہ کتا حرام ہے. کتا کیا ہے؟ بات یہ مجھے کوئی جانتا ہی نہیں تھا. کہیں سے گزروں نہ کوئی سلام کرتا ہے نہ کوئی ادھار دیتا ہے. دنیا میں ہر آدمی کی عزت ہو رہی ہے, کوئی کہاں نکل گیا, کوئی کہاں نکل گیا, ہم وہیں کے وہیں, ہمیں کوئی پوچھتا ہی نہیں.
تو میرے ذہن میں یہ ٹرک آئی, کتا حلال ہو حرام ہو مجھے اس سے گھر ہوئے, مجھے تو اب سب لوگ جانتے ہیں نا بھائی, جہاں سے گزروں گا سب کہیں گے نا بھائی السلام علیکم, اور یہ ہو سکتا السلام علیکم, نکل لیے پتلی گلی, ٹھیک ہے نا. تو یہ کیا ہے, کمپنی کی مشہوری کے لیے. تو یہ شر کی بات تھی نا, پوری امت سے اختلاف, تو یہ فوراً مارکیٹ میں پھیل گئی. تو ایسے ہی ہوتا ہے یوٹیوب پہ جو شر کی بات ہوتی ہے وہ فوراً ہٹ کرتی ہے, پھیلتی ہے, اور جو خیر کی بات ہوتی ہے, ماں باپ کے حقوق پر آپ بیان کر لو, اس کا نام رکھ دو والدین کے حقوق, صرف والدین ہی سنیں گے کہ یار ہمارے کیا کیا حقوق ہیں اسلام میں, بچوں میں کوئی بھی نہیں سنے گا. اور بیٹوں کے حقوق پر بات ہوگی صرف بیٹے سنیں گے, والدین نہیں سنیں گے. اور جلدی شادی کی بات ہوگی صرف کنوارا سنے گا, ابا کبھی نہیں سنیں گے. ابا بولیں گے میں نے سن لیا تو بچے کی جلدی شادی, یہ غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں مفتی صاحب. تو ہر آدمی اپنے حقوق کی بات کر رہا ہے بھائی. مجھے والدین مجھ سے کہتے ہیں آپ ہمارے بچوں کو جو ہے نا جلدی شادی کی ترغیب دیتے ہو, یہ ہمیں پریشان کرتے ہیں. میں ان سے کہتا ہوں کہ میں آپ کے حقوق بھی تو آپ کے بچے کو بتاتا ہوں نا, اس پہ تو آپ شکایت نہیں کرتے. اب جب اللہ نے آپ پر جو بچوں کے حقوق ڈالے ہیں, کیسے لوگ نفسیاتی پاگل ہو گئے جن کے والدین نکاح نہیں کرنے دیتے, اپنے خرچے پہ نہیں کرنے دے, وہ کہہ رہے ہیں میں اپنے خرچے پہ کر رہا ہوں ابا, نا نہیں. تو بھائی وہ پاگل ہو گیا, وہ مر گیا, وہ زنا کرنے شروع کر دیا اس نے. ہاں یہ ضرور ہے کہ ابا جو ہے نا, ابا پہ خرچہ کرنا لازم نہیں ہے بیٹے کی شادی پہ, یہ یاد رکھو. بیٹا خود اسٹیبل ہو تو پھر یہ کہہ سکتے ہیں ابا میں کر رہا ہوں. اور دوسری بات یہ کہ جہاں ابا چاہ رہے ہو وہاں کرنا زیادہ افضل ہے, وہاں کرنا زیادہ افضل ہے. اور اگر ابا غلط جگہ چاہ رہے ہیں, ایسی کوئی بالکل ہی الٹی سیدھی چیز کوئی لانا چاہ رہے ہیں, ایسا بھی ہوتا ہے. میرے ہر قسم کے لوگوں سے تعلقات ہیں, ہر طرح کا طبقہ ہے. ایک شخص نے اپنے ابا کی مرضی سے شادی کی کہ جی ابا کے حقوق سنے تھے. ابا ان کے بیچارے عجیب سے تھے. بچے کی شادی لڑکے کی عمر سے 10 سال بڑی لڑکی سے کر دی, اور وہ لڑکی شکل و صورت میں بھی اچھی نہیں تھی. اب بیٹے نے ابا کو وکیل بنا دیا, ابا آپ بہت تلاش کر کے لے آئے, ابا لے آئے یہ چیز نا. ویسے 10 سال بڑی عمر سے لڑکی سے شادی ہونا کوئی عیب نہیں ہے, لیکن کم از کم پہلے لڑکے سے تو پوچھو بھائی, اگر وہ پسند کر رہا ہے تو ٹھیک ہے, لیکن اگر وہ پسند نہیں کر رہا تو جس کے لیے لا رہے ہیں کم از کم اس سے تو پوچھیں. ابا لے آئے کہ میرا بیٹا جو میں کہوں گا. بیٹا جو ہے نا وہ سہم گیا بالکل ہی, وہ عجیب سی ان کی زندگی, وہ بیچارے عذاب میں آ کے پھر بالآخر طلاق ہوئی ہے. تو ایسی موقع پہ بھی مسئلہ خراب ہو جاتا ہے. تو خیر میں یہ کر رہا تھا کہ بھئی جو اپنے مطلب کی بات ہوگی ہم وہ سنتے ہیں, جو نہیں ہوگی وہ کوئی نہیں سنتا, اور شر کی بات سب سنتے ہیں بیٹھ کے. تو اس لیے ایسے کلپ زیادہ مارکیٹ میں مشہور ہو جاتے ہیں. آج پتہ نہیں کیا لے کے چلا تھا میں بات اور کہاں نکل گئی. ٹھیک ہے چلے, جو بھی ہوا صحیح ہوا. اگلے ہفتے پھر انشاءاللہ وہ بیان کروں گا, یہ جو حدیث ہے اس کو میں کمپلیٹ کروں گا. اصلاحی تعلق کے لیے کوئی بزرگ بتا دیں, بہت اہم سوال ہے. اس موضوع پر میں نے بیان کرنا تھا باقاعدہ کہ اصلاحی تعلق کے میں بہت اہمیت سے بیان کرتا ہوں کہ کسی بزرگ سے اصلاحی تعلق ضرور قائم کریں. اس بیان کے کچھ فائدے ہوئے اور بہت سے نقصانات بھی سامنے آئے ہیں. فائدے تو یہ ہوئے کہ بعض لوگوں نے باقاعدہ کسی بزرگ سے اصلاحی تعلق قائم کیا اور جن سے کہ وہ واقعی بزرگ تھے. نقصان یہ ہوا کہ زیادہ تر لوگوں نے ایسے لوگوں سے تعلق قائم کیا جو بزرگ نہیں ہیں. نہیں آ رہی بات. مارکیٹ میں مشہور بہت ہیں بزرگی کے حوالے سے, اندر سے کیا ہیں, کھوکھلے. تو یاد رکھو ایک اصول کہ یہ جو سلاسل ہیں تصوف کے, ان میں جہاں خوبیاں ہیں گڑبڑے بھی ان میں بہت زیادہ ہیں, بدعتیں بھی بہت زیادہ ہیں. جتنی بدعتیں صوفیوں میں ہیں اتنی دوسروں میں. ہم تصوف کے بھی قائل ہیں, بزرگ سے اصلاحی تعلق کے بھی قائل ہیں, مگر وہ تصوف جو قرآن و حدیث سے میچ کرتا ہو, وہ تصوف جو قرآن و سنت کے خلاف جا رہا ہے, جس میں پیر مرشد پہلے اور قرآن حدیث بعد میں, وہ تصوف حرام ہے. بعض سلاسل ایسے ہیں کہ ان میں جو بعض مشائخ, سب نہیں, وہ اس طرح سے کام کر رہے ہیں کہ قرآن و سنت بعد میں اور پیر صاحب کے حکام پہلے. اور ان میں یہ بھی ہے کہ پیر صاحب خود شریعت کے پابند نہیں ہوتے. ان کو لوگ بتا رہے ہیں حضرت یہ غلط ہے, یہ جائز نہیں, یہ جائز, یہ تو وہ نہیں چھوڑتے, وہ کہتے ہیں پیر صاحب ہوں میں. تو اس میں بعض لالچی پیر ہیں, ہر وقت آپ کی جیب پہ نظر ہوگی ان کی, ہر وقت کہ میرا مرید جیب میں اگر خارج بھی کرنے کے لیے ہاتھ ڈالا ہے نا تو وہ کچھ بٹوے سے پیسے نکال رہا ہے. تو یہ تصوف کی لائن میں, اور اس میں کوئی دیوبندی بریلوی کا فرق نہیں ہے. جیسے
گرین چینل میں بھی بہت سارے فراڈی ہیں، سب نہیں. اسی طرح دیوبندیوں میں بھی اس لائن میں بہت گڑبڑے ہیں. دیوبندی کا نام استعمال کر کے پیر و مرشد بنے ہوئے ہیں. اور ممکن ہے کسی کو اشکال ہو وہ تو فلاں کے خلیفہ ہیں، ایسے بزرگ کے خلیفہ ہیں جن کو سب بزرگ مانتے ہیں. تو آج کل کسی بزرگ سے خلافت لینا کوئی مشکل کام نہیں ہے یار، 2 منٹ میں خلافت ملتی ہے. خلافت کا معیار ہی گر گیا ہے. چند بزرگ ایسے ہیں جو خلافت بڑی چھانٹ پھٹک کے دیتے ہیں، لیکن ہمارے بعض مشائخ ایسے ہیں جو یقیناً بزرگ تھے مگر خلافت دینے میں ان کا معیار بہت کم ہے. ان کا معیار یہ کہ چلو کسی کو بھی خلافت دے دو تو کام کرے گا یہ، لیکن وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ کیا کر رہا ہے. وہ کبیرہ گناہ کا، علانیہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوتا ہے. تو اس لیے یہ دیکھ لینا کہ حضرت جی فلاں کے خلیفہ ہیں اس لیے میں ان سے اصلاحی تعلق قائم کر لوں، اتنا کافی بولو نا بھائی نہیں ہے. آپ ان کے پاس بیٹھے، 2 چیزوں میں ان کو پرکھیں. نمبر 1 یہ خود شریعت کا پابند ہے یا نہیں ہے، یہ تحقیق کریں. نمبر 2 یہ لالچی تو نہیں ہے، کیونکہ جب مریدوں کا حلقہ ہوتا ہے تو ہدیے بھی آتے ہیں دبا کے. کیا ہوگا جب مرید زیادہ ہوں گے تو ہدیے بھی آئیں گے. تو وہ مریدوں کی فہرست اس لیے بڑھ رہی ہوتی ہے تاکہ ہدیوں کا بہاؤ. اور جو شیخ کوشش کرے کہ ہر آدمی میرا مرید بن جائے اور سارے بنے، وہ شیخ بھی صحیح نہیں ہوتا. وہ دوسروں کا بھی احترام کرنے والا ہو. ہمارے حضرت کے پاس جب کوئی آتا تھا کہ حضرت حکیم اختر صاحب سے میں اصلاحی تعلق قائم ہے میرا تو آپ سے بیعت ہو جاؤں، فرماتے جب ان سے ہے تو پھر مجھ سے بیعت ہونے کی کیا ضرورت ہے. ہمارے حضرت کے پاس بہت سے لوگ آئے کہ آپ سے بیعت ہونا چاہتا ہوں، حضرت نے ان کو کہا آپ حکیم اختر صاحب سے بیعت ہو جائیں، آپ کے لیے وہ زیادہ مناسب ہے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. جبکہ بعض شیخ ایسے ہیں جو مجھ سے ہی بیعت ہو جاؤ ساری دنیا، جبکہ ان کو پتا ہے کہ اس کو فلاں سے بیعت ہونے میں زیادہ فائدہ ہے، مجھ سے بیعت ہونے میں کم، لیکن وہ میرے سے ہی ہو. یہ اس کا مطلب ہے گڑبڑ. بھائی جو آپ وہ اپنے علاوہ کسی کو بزرگی نہیں مان رہے، آپ زبان سے کہنا کافی نہیں ہے، عملی طور پر ثابت کرنا پڑتا ہے کہ میں دوسروں کو بھی کیا مانتا ہوں. حضرت حکیم اختر صاحب کے پاس بہت سے ایسے لوگ پہنچے جنہوں نے ان کو ہمارے حضرت کے پاس بھیج دیا ان سے بیعت ہو جائیں. نہیں آ رہی میرا خیال ہے. اور بھی اس کے علاوہ مشائخ ہیں. تو یہ جو کوشش ہے پھر ایسے شیخ سے تعلق قائم کرنا جو ایک فرقہ بن کے سامنے آ رہا ہو. ایسے بھی لوگ ہیں کسی شیخ سے بیعت ہو گئے، مولوی صاحب کو سلام بھی نہیں کرتے. وہ بھائی شیخ ہی شیخ ہی شیخ شیخ. بھائی علماء کا بھی تو تھوڑا سا. میں نے بعض لوگوں کو کسی شیخ سے بیعت کرایا، وہ انہوں نے مجھے سلام کرنا چھوڑ دیا کہ اب تو ہمارے کیا ہے ہر وقت شیخ ہی. ارے بھائی مسجد کے امام ہے یار، تھوڑا سا نماز پڑھ رہے ہو ہمارے پیچھے، سلام تو کر لیا کرو تمیز. شیخ آئیں گے تو دور سے بھاگے بھاگے جائیں گے ان کے چپل اٹھانے کے لیے. اپنی محلے کا امام آ رہا ہے تو سلام نہیں کریں گے، کریں گے تو ایسے جیسے مس کال دیے، ایسے ایک آواز آئے گی کر کے. شیخ آئے گا تو وہ بھاگے جا رہے ہیں، حضرت حضرت کہاں تھے آپ، ہاتھ چوم رہے ہیں اور جھکنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو بھائی علماء کا بھی تو تھوڑا سا، جس کو عالم سمجھتے ہو اس کا بھی تھوڑا سا احترام کر لیا کرو، چاہے وہ آپ کے شیخ سے تعلق نہ بھی ہو. اس کی ٹوپی ایسی نہیں ہو جیسی آپ کے شیخ کی ہے، اس کے کپڑے ایسے نہیں ہو جیسے آپ. بات آ رہی ہے سمجھ میں. دوسری بات ایک یہ بھی ہے کہ بعض چیزوں کو ہم نے بزرگی سمجھ لیا ہے جبکہ ان کا بزرگی سے، اس چیز کا بزرگی سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہماری نظر میں بزرگ وہ ہے جو ہر وقت کاٹن کلف میں اور بڑی تمیز سے بیٹھے ہوئے ایسے کر کے اتحیات کی شکل میں، اور ہر وقت بیٹھے رہتے ہیں پھر اٹھ کے چلے گئے. یہ حضرت کی سارے دن کی کیا ہے ایکٹیویٹیز ہیں. کوئی بزرگ اگر ٹماٹر لیتے ہوئے پکڑے جائیں بزرگی نہیں. کوئی بزرگ سوئمنگ پول میں تیرتے ہوئے پکڑے جائیں، ابے یہ کیا ہے، یہ تو مولوی نہیں ہے. میری وہ سوئمنگ کی ویڈیو اپلوڈ کی ہے کسی نے، میں نے نہیں کہا تھا کسی کو اپلوڈ کرنے کے، لیکن جب اپلوڈ کی تو میں منع بھی کر سکتا، میں نے منع بھی نہیں کیا. نہ میں نے کہا کہ اپلوڈ کرو، نہ میں نے کہا منع کیا. لیکن اپلوڈ ہوئی تو بہت سے لوگوں کے پازیٹو بھی آئے، بہت سے نیگیٹو بھی. ابے یہ کہ وہ مولوی ہے، یہ کیا کر رہا ہے. میں نے کہا اس کو رہنے دو. بھائی ہمیں بھی غصہ آتا ہے. میں نے کہا اب اس کو لائک کرو زیادہ سے زیادہ، جتنے چینل سب سے نشر کرو. تمہیں مولوی تیرتا ہوا برا کیوں لگ رہا ہے؟ اصل بات یہ ہے. اور میں نے جو اصل میری سوئمنگ کی ویڈیو وہ میں نے اپلوڈ نہیں کی ہے، نہ میں نے بنائی ہے. یہ تو ویسے ہی ہم اسلام آباد میں، اور اسلام آباد تیرنے کے لیے نہیں گیا تھا بھائی، میں اپنے کسی کام سے گیا تھا. کسی نے یہ بھی اعتراض کیا بھائی یہ اتنی دور خرچہ کر کے فالتو وہاں گئے، کراچی میں نہیں ہے کیا؟ بھائی ہم کہیں کسی اور کام سے تھے، فری پھوکٹ میں ہمیں آفر تھی. وہ تو اسلام آباد کا اتنا مہنگا ہوٹل ہے، میں تو وہاں کبھی بھی پیسوں سے سوئمنگ نہیں کرتا. فری پھوکٹ کی آفر تھی، ہم نے کہا چلو یار فری میں، پاکستانی آدمی فری کام کہاں چھوڑتا ہے. اتنا مہنگا ہوٹل تھا، فجر کے بعد ہم نے کہا چلو یار اس میں، تو وہ ویڈیو بنا لی، اور وہ ہے بھی 1.5-2 سال پرانی.
تو میری جو اصل ویڈیوز ہے نا, جو اصل میں اپلوڈ کرنی چاہیے تھی, وہ 10-12 فٹ کی بلندی سے چھلانگ اور 14 فٹ گہرائی, اس میں ہم نے سوئمنگ کی الحمدللہ. ٹھیک ہے, ہم کوئی سوئمنگ کے بہت ماسٹر نہیں, اس میں بھی ٹیکنیکل فالٹ ہے. تو اصل تو وہ اب سوچ رہا ہوں وہ اب جاؤں وہاں پہ. بولو بھائی اب 14 فٹ بہت بلند ہے, وہ 10 فٹ سے بھی زیادہ ہے, پھٹا لگا ہوا ہے. یہ میرین اکیڈمی کا آپ نے نام سنا ہوگا نا, بحری, یہ نیول کالونی کی طرف, یہاں سوئمنگ پول ہے, سنا ہے بند ہو گیا, اگر کھلا ہوا ہو تو وہاں جانے کا میرا پروگرام ہے. بولوں گا وہاں سے چھلانگ ماروں گا 14 فٹ گہرائی میں, سکہ رائج الوقت نکال کے لاؤں گا. وہاں ہم نے ایسا ہی کرتے تھے, ہم 14 فٹ سے چھلانگ مارتے تھے, 14 فٹ اس کی مزید گہرائی ہے, وہاں سے سکہ رائج الوقت نکال کے لاتے تھے. یہ ہمارا کھیل ہوتا تھا. ہم نے اس طرح سے سوئمنگ تھوڑی بہت ٹوٹی بوٹی سیکھی ہے. خیر نہیں کر رہا, بے فکر رہیں, ایسے شو بازی نہیں کر رہا, لیکن یہ بات یاد رکھو میرے بھائی, بزرگ کا یہ مطلب, میں تو ویسے بزرگ نہیں ہوں, میں کبھی نہیں کہتا, لیکن جو کوئی مجھے اگر بالفرض نیک سمجھ رہا ہے تو اس کی وجہ سے برا نہ سمجھے اللہ کا واسطہ کہ یہ تیر کیوں رہے ہیں. یہ تیر کیوں رہے ہیں, اس کی وجہ سے آپ برا, یہ تو شکر ہے قمیض پہن کے تیرا تھا میں, اللہ کا. کسی نے مجھے بتایا حضرت شکر کرو آپ اگر قمیض اتار کے, پھر تو آپ کی ایسی واٹ لگنی تھی. تو بھائی ناف سے لے کے گھٹنے تک مرد کے لیے چھپانا ضروری ہے, اس سے اوپر کا ایریا نوگو ایریا نہیں ہے. نہ یہ علماء کے وقار کے خلاف ہے تیرنا, نہ چھلانگ مارنا, نہ کوئی ویڈیو بنانا علماء کے وقار کے خلاف ہے, اور نہ اس ویڈیو کا اپلوڈ ہو جانا علماء کے وقار کے خلاف. تو یہ چیز بھی دماغ سے نکالیں کہ پیر کا جو یہ تصور, بزرگ کا جو, ہمارے حضرت کتنے بڑے شیخ تھے, ہزاروں لوگوں سے ان کو ہدایت ملی ہے, وہ باقاعدہ ایک لاٹھی چلانے کا فن جانتے تھے. یہ آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو جیپنیز جو ہے نا, ان کے جو کراٹے ماسٹر یہ نن چکو چلاتے ہیں, اس طرح وہ اتنی اسپیڈ سے ڈنڈا گھماتے تھے کہ کوئی پتھر مارے تو لگتا نہیں تھا ان کو, اتنی اسپیڈ سے, اور بڑھاپے میں بھی یہ کام کرتے تھے. انہوں نے بتایا کہ ایک دفعہ میں اور بھی دارالعلوم کرنگی کے کچھ علماء تھے, ہم اسی طرح بنوٹ کے وہ لاٹیاں چلا رہے تھے اور کھیل رہے تھے, بہت ایکسرسائز ہو رہی تھی اس میں. تو کسی نے آ کے مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو شکایت کی کہ حضرت اتنی بڑی بڑی داڑیاں رکھ کے اچھلتے ہیں یہ لوگ, ان کو شرم نہیں آتی, اتنی بڑی بڑی داڑیاں رکھ کے اچھل رہے ہیں. یعنی ان کا تو اتنی بڑی داڑھی ہے, اتنے بڑے, حضرت شیخ الحدیث تھے ہمارے حضرت, تو ان کو تو چاہیے ایسے بیٹھے رہے مست تمیز سے دلہن کی طرح, اور ایسے بیٹھے رہیں, کوئی بات کرے تو درود شریف پڑھیں جواب میں, اور بس مسکرا کے چلے جائیں. نماز کے لیے ایسے آئیں جیسے گھسیٹ کے, دلہن کو نہیں لے کے جاتے پرانے زمانے میں, آج کل تو پہلے سے دلہن پہنچی ہوئی ہوتی ہے, دولہا بعد میں آتا ہے, لیٹ آتا ہے. ٹھیک ہے, تو پہلے زمانے میں دلہن کو ایسے لے جاتے, تو ایسے ہونے چاہیے حضرت. تو وہ اس زمانے میں لوگوں کا خیال تھا ہمارے حضرت کی فٹنس ایسی خاندانی فٹنس تھی, جنہوں نے حضرت کو دیکھا ہے, ایسی چال تھی ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب کی. ایک پہلوان نے حضرت سے آ کے پوچھا, حضرت پنجابی تھے, پنجابی اسپیکنگ, تو اس نے پوچھا توڑی وچ کی پونڈے ہو, پتہ نہیں مجھے صحیح ہے پنجابی نہیں آتی, یعنی ہانڈی میں کیا ڈال کے کھاتے ہو. ایسی حضرت کی مضبوط چال تھی ہمارے اتنی, اور حضرت نے کشتیاں لڑ کے کئیوں کی کلائیاں توڑی تھی پہلوانوں کی. ہم تو اتنے ایسے نہیں ہیں, صحیح ہے نا, حضرت کی تو فٹنس ایسی. تو یہ ایسی فٹنس بیٹھے بیٹھے ہو گئی تھی کیا یار, کیسے سمجھا؟ وہ اس لیے ہوئی تھی حضرت صبح اٹھ کے تہجد پڑھتے تھے, اس کے بعد حضرت 4 پراٹھے کھایا کرتے تھے, اس کے بعد حضرت پھر سو جاتے تھے, کیونکہ مرید ہی نہیں ہے نصیحت کرنے کے لیے تو سو ہی جاؤ. ٹھیک ہے نا, پھر ظہر میں حضرت کا پروگرام چلتا تھا, 4-6 مریدوں کو نصیحت کی, پھر سو گئے. پھر عصر میں پولیس نے آگے اٹھایا, نماز پڑھی, پھر سو گئے. تو ظاہر ہے وہ ایکسرسائز کرتے تھے, اتنی زبردست ایکسرسائز. تو وہ ایکسرسائز کر رہے تھے اور وہ کھیل رہے تھے, تو اس میں چھلانگیں لگانی پڑتی ہیں. تو کسی نے آ کے حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے شکایت کی, کیونکہ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ مفتی اعظم تھے پاکستان کے, اور دارالعلوم کرنگی کے محتمم تھے. تو ہمارے حضرت انہی کے یعنی مدرسے میں استاد تھے. تو آ کے کہا کہ اتنی بڑی بڑی داڑیاں رکھ کے اچھل رہے ہیں. تو حضرت مفتی محمد شفیع صاحب نے فرمایا کہ داڑھی کا وزن تو میرے بھائی ایک چٹاک بھی نہیں ہوتا, داڑھی رکھ کے اچھلنا کوئی مشکل کام نہیں, چاہے اتنی بڑی ہو چاہے اتنی بڑی ہو. تو اس پہ طنز کیا حضرت نے نا اس طرح سے کہ کیا فضول سوال کر رہا ہے. تو مولویوں کا کوئی کام پبلک کو پسند, اگر یہ توندے نکال کے بیٹھے رہے نا تو پھر کہہ رہے ہیں یہ دیکھو, اگر یہ بھاگ رہا ہو, یار ان کو تو بزرگ ہی نہیں ہے, یہ تیر رہا ہو تو اس پہ اعتراض ہے. تو یہ کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. صحابہ کرام میں حضرت سلمہ ابن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے سے تیز دوڑتے تھے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں ایک مرتبہ اطلاع ملی کہ کسی دشمن نے حملہ کیا, کوئی جاسوسی غلط خبر تھی. صحابی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ, ابھی ہم سوچ ہی رہے تھے کہ ہم جائیں گھوڑے پہ بیٹھ کے ذرا تحقیق کریں,
نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچھل کے گھوڑے کی پشت پہ سوار ہوئے بغیر زین کے گھوڑا، اور اتنی تیز رفتاری سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوڑ کر چکر لگا کر واپس آئے کہ صحابہ حیران تھے کہ اتنی پھرتی سے گھوڑے پر سوار ہونا آسان کام نہیں ہے، یہ کلفٹن والا گھوڑا نہیں، آپ سمجھ رہے کہ یہ جس کو وہ خود آپ پہ سوار ہو جائے، ایسے گھوڑے، اتنی تیز رفتار گھوڑے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ سوار ہو کے گئے ہیں اور چکر لگا کے اتنی جلدی واپس آئے کہ صحابہ دیکھ کے حیران ہو گئے. سلمہ ابن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول تھے، گھوڑے سے تیز دوڑتے تھے. ایک دفعہ مال غنیمت کے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھوڑے تھے، کچھ بیت المال کا مال تھا، وہ کچھ لوگ لے کے بھاگ گئے، وہ گھوڑے پہ تھے، یہ پیچھے. یہ ابو داؤد کی حدیث ہے. سلمہ ابن اکوع جا کے نیزہ مارتے تھے ان کو اور کہتے خذھا وانا ابن الاکوع، یہ لے میں ہوں اکوع کا بیٹا. تو بڑا گھوڑے پر ہے تو بھاگ جائے گا، ایسے تیز. تو وہ تیز رفتار ایسے ہو گئے ہوں گے چلغوزے کھا کے، اور جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، بس وہ لیٹے ہوئے ہیں، بس درود شریف پڑھ لیا. وہ بھی ضروری ہے، درود شریف پڑھنا بھی، عبادت کرنا بھی ضروری ہے. اللہ ہم سب کو اس کی بھی توفیق دے، بلکہ وہ زیادہ ضروری ہے. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی بولو بھائی ضروری ہے. وہ ایک چھوڑو واقعات آ رہے ہیں، بہت لمبا ہو جائے گا. تو اس کا بزرگی سے میں کوئی بزرگ نہیں ہوں، لیکن اس وجہ سے مجھے بزرگوں کی فہرست سے نہ نکلے. ویسے تو میں ویسے ہی نکلا ہوا ہوں، لیکن اس بیس پہ نہ نکالیں کہ یار آپ جو رہے تھے یہ بندہ ہی ٹھیک نہیں. ایک آدمی نے کہا یہ تقویٰ نہیں ہے، اس میں کمنٹ میں یہ بھی لکھا ہے اس میں تقویٰ نہیں ہے. اور تقوی کی وجہ کیا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں کہ یار جب پبلک اتنی سی بات پہ نہیں چھوڑتی، اگر واقعی کسی غلطی میں مبتلا ہو گئے اور دیکھ لیا پھر کیا ہوگا؟ انسان ہے نا، انسان سے گناہ بھی تو ہو سکتا ہے. اللہ ہم سب کو بچائے. جبکہ عقائد کی کتابوں میں لکھا ہے کہ کسی نیک آدمی سے بھی گناہ ہو سکتا ہے. صحابہ سے نہیں ہوا، لیکن اللہ نے ان کو توبہ کی توفیق دی. یہ بھی لکھا ہے کسی بزرگ سے بھی ہو سکتا ہے. لہذا ایک آدھ دفعہ کسی سے گناہ ہو جائے تو اس سے بدگمان مت ہو، کیونکہ عین ممکن ہے اللہ اس کو توبہ کی توفیق دے. پھر جو نیک لوگ ہیں ان سے اگر گناہ ہوتا ہے تو ان کی توبہ بھی ویسی تگڑی ہوتی ہے. صحابی سے زنا ہوا تھا تو نبی کے پاس آ کے کہا نا مجھے پتھروں سے مار کے ہلاک کریں، سزا دے، اور ہلاک کروایا اپنے آپ کو. تو اگر کوئی صحابی کے گناہ دیکھ کر کہے کہ یہ کیسے ہیں تو بدگمان ہو جائے گا. ہم کیا کہیں گے؟ اس کے گناہ کو مت دیکھو، اس کی توبہ کو دیکھو. ہمارے استاذ کے پاس ایک شخص نے خط بھیجا، اصلاحی خط، لندن میں ہوتے ہیں، ان سے کہ ماضی میں کوئی گناہ ہو گیا جو لوگوں کو پتہ چل گیا. وہ کہتے ہیں میں اس گناہ پہ میں اتنا گڑ گڑایا، صدقہ خیرات کیے، رو رو کے مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ نے معاف کر دیا، مگر پبلک معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. انہوں نے خط لکھا، لوگ کہہ رہے ہیں وہی ہے نا. تو میں سوچ رہا تھا یار سوئمنگ کرتے ہوئے اتنا تو تبھی لوگ. اچھا آج کل ایک نئی مولانا طارق جمیل صاحب کے بارے میں لوگوں نے مشہور کیا، وہ نواز شریف سے ملنے کیوں گئے، اور جھوٹی من گڑت حدیثیں کہ جو عالم کسی حاکم سے ملے گا وہ پتہ نہیں کیا ہے. ایسی کوئی حدیث نہیں ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اگر مولانا طارق جمیل صاحب حکمرانوں سے نہ ملیں، کل قیامت کے دن اللہ ان سے پوچھے گا کہ آپ نے تبلیغ کا فریضہ ان میں، بولو نا بھائی، آپ نے ان کو کیوں نہیں سمجھایا؟ وہ نہ ملے تو ان کے خلاف کلپ بناؤ، وہ ملے تو ان کو اپریشیٹ کرو. حضرت ہم نہیں پہنچ سکتے، کم از کم آپ جا کے ہی کچھ بات کر لیتے ہیں. کیسے سمجھائے بھائی؟ علماء کے ذمہ تبلیغ ہے یا نہیں ہے؟ عوام کو بھی ہے، حکمرانوں کو بھی ہے. اسی طرح یاد رکھو وہ جو کلپ آیا تھا مولانا طارق صاحب کسی خاتون کے ساتھ بیٹھے ہوئے، اس پہ لوگوں نے، میں نے کہا بھائی علماء کے ذمہ عورت کو بھی تو تبلیغ ہے نا. پردہ کرنا نہ کرنا یہ عورت کی ذمہ داری ہے. اب جیسے ڈاکٹر ذاکر نائک جو بیان کرتے ہیں اس میں خواتین بھی تو بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں. اب کوئی کہ ڈاکٹر ذاکر نائک یہ عورتوں میں بات کر رہا ہے، تو بھائی ان عورت کو حکم ہے کہ وہ پردے میں بیٹھے، وہ نہیں بیٹھ رہی تو ان کو تھوڑی گناہ ملے گا. مرد کو اللہ نے اجازت دی ہے کہ وہ جہاں چاہے جا سکتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بھی خواتین آئی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مسئلہ پوچھا انہوں نے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ تو یہ اتنا تنگ ذہن بنانے کی ضرورت نہیں. ہاں کوئی غلط نہیں ہے اس سے دیکھ رہا ہوں کسی خاتون کو، ڈیٹ مار رہا ہوں، سیٹنگ کر رہا ہوں، یہ غلط ہے. تبلیغ کے لیے مرد کے پاس بھی جا سکتے ہیں، عورت کے پاس بھی جا سکتے ہیں. تو یہ باتیں جو ہے نا، یہ اتنا زیادہ آپ اگر دین کو تنگ کریں گے. اور ایک چیز میں نے چھوڑو، پھر بات سے بات نکلتی ہے کہاں سے. تو یہ جو ہے نا حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کے بارے میں کہ وہ کیوں گئے، وہ نہیں جاتے تو آپ ان سے پوچھتے کیوں نہیں جا رہے ہیں. بعض لوگ کہہ رہے ہیں اتنے کرپٹ آدمی جس پر یہ الزام لگا اس کے پاس جا رہے ہیں. تو بھائی ہو سکتا ہے یہی سمجھانے کے لیے جا رہے ہو کہ آئندہ نہیں کرنا بھائی، ٹھیک ہے، آئندہ نہیں کرنا. ہو سکتا ہے یہ سمجھانے جا رہے ہیں. اور جو بھی کرنے جا رہے ہیں، اول تو ہمیں تجسس کی ضرورت کیا ہے. ہو سکتا ہے ان کے پیسے پھنسے ہوئے وہ نکلوانے جا رہے ہیں.
یہ بھی ممکن ہے. بس وہ کیوں گئے؟ وہ جا ہی نہیں سکتے. تو یہ غلط بات ہے بھائی. علماء تو ہر دور میں جاتے رہے حکمران. اور یاد رکھو ایک بات، عالم ہو یا عوام ہو، اس پہ فرض ہے کہ کوئی بھی حاکم ہے اس کے سامنے اس کا احترام کرے، چاہے وہ ظالم فاسقی کیوں نہ ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حاکم کی توہین کی اجازت نہیں دی ہے. ہاں، حق بات کہنا یہ کلمہ سب سے افضل جہاد ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ حق بات کہنا الگ چیز ہے، اس کی توہین کرنا الگ چیز. حاکم کے سامنے، بادشاہ کے سامنے جب حق بات کہی جائے گی تو بڑے احترام سے کہی جائے گی، کیونکہ بادشاہوں کی، حاکم کی یہ فطرت ہوتی ہے کہ وہ اپنی توہین برداشت نہیں کرتے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، انزل الناس منازلہم، لوگوں کے ساتھ ان کے مرتبے کے موافق پیش آؤ. جو آدمی جس مرتبے کا ہے آپ کو اس سے اسی طرح سے بات کرنی پڑے گی. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ ایک آدمی اچھے آفیسر ہے، جیسا مرضی ہے، لیکن وہ چونکہ آفیسر ہے تو آپ اس سے تمیز سے بات کریں گے، اس کا احترام کریں گے آپ، کیونکہ وہ اسی چیز کا عادی ہے. اور ایک آدمی ذرا کم درجے کا ہے تو کوئی بات نہیں، آپ اس سے زیادہ اکرام نہ بھی کریں تو وہ اپنی توہین بھی محسوس نہیں کرتا. ہاں، ذلیل کسی کو بھی نہ کریں آپ. وہ میں بتاتا ہوں نا کہ جو جتنا عزت دار ہوتا ہے اس کو اپنی توہین اتنی ہی زیادہ محسوس ہوتی ہے. ایک آدمی نے کہا نا کہ یار، دوسرے سے کہا کہ اللہ کا شکر ہے اس محلے میں میری عزت نہیں ہے. اس نے کہا یہ کیا بات ہوئی بھائی، کوئی شکر ہے؟ اس نے کہا اگر عزت ہوتی نا تو آج بڑی بے عزتی ہو جاتی میری. اللہ کا بڑا فضل ہے کہ اس محلے میں میری عزت نہیں ہے. تو کہتا ہے اس میں خوشی کی کیا بات ہے؟ کہہ رہا ہے اس لیے خوش ہو رہا ہوں کہ اگر میری عزت ہوتی تو آج میری بڑی بے عزتی ہو جاتی. ٹھیک ہے نا؟ تو جو جتنا کوئی ایسا کام اس نے کیا ہوگا کہ وہ عزت دار لوگوں پہ سوٹ نہیں کرتا اور جو عزت نہیں ہے ان پہ چلتا ہے، تو اس لیے وہ ڈر لگ رہا ہے کہ اس کو کہے کہ آج میں ایسے کام پہ پکڑا گیا ہوں کہ اگر میں عزت دار ہوتا تو میری ٹھیک ٹھاک بے عزتی ہو جاتی. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ جو جتنا عزت دار ہوتا ہے وہ اپنی تھوڑی سی بے عزتی میں بہت زیادہ بے عزتی محسوس کرتا ہے. تو اس لیے شریعت کا حکم یہ ہے کہ حکمرانوں کا احترام کرو. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کل ہو سکتا ہے مولانا طاہر امیر صاحب کو آپ نواز شریف سے بغلگیر ہوتے ہوئے بھی دیکھ لیں اور اس سے دعوت کرتے ہوئے بھی دیکھ لیں کہ وہ مسلم لیگ نون کی تمام افراد کو انہوں نے اپنے گھر پہ انوائٹ کیا ہے. یہ سب جائز ہے، نہ صرف جائز بلکہ باعث ثواب ہے. ہاں، اپنے مفاد میں اگر وہ کریں، ذاتی مفاد میں، پھر ایک الگ بات ہے، پھر اس پہ دو رائے ہو سکتی ہیں، پھر وہ مفاد کی نوعیت دیکھی جائے گی. دین کے لیے جو کچھ بھی کر رہا ہے، کسی کو گلے بھی لگا رہا ہے تو بھی ٹھیک ہے. قادیانی کی بھی دعوت کر سکتے ہیں آپ دین کی تبلیغ کے لیے. آپ کے محلے میں کوئی قادیانی ہے اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر نرم لہجے سے بات کروں گا، اس سے دوستی کروں گا تو یہ کیا ہو جائے گا؟ مسلمان ہو جائے گا. تو آپ اس قادیانی کو دعوت پہ بلائیں، خود بھی کھائیں اور اس کو بھی کھلائیں، کیونکہ یہ جو آپ اس سے یعنی اس کا اکرام کر رہے ہیں وہ کس نیت سے کر رہے ہیں؟ دین کی تبلیغ کی نیت سے کر رہے ہیں. اور اگر یہ نیت نہیں ہے پھر نہیں، پھر اجازت نہیں ہے، پھر اس کی تعظیم جائز نہیں ہے قادیانی کی. نہ تعظیم نہ توہین کریں، کچھ بھی نہ کریں. آپ توہین کریں گے تو مسئلے خراب ہوں گے، تعظیم کریں گے تو دور دور رہیں اس سے. لیکن اگر کسی کی نیت یہ ہو تو پھر تو کرنی چاہیے. تو یہ صرف جو ہے نا شر پسندوں کی باتیں جو اٹھا کے پتہ نہیں حدیثیں بھی من گڑت کر لیتے، جو حدیث میں آتے جو بھی حاکم سے ملا تو کچھ نہیں ہوتا اس سے، حاکم سے ملنے سے، سمجھ رہے ہیں؟ بلکہ ملنا چاہیے علماء کو. کیا مسجد میں تبھی یہ باطل لوگ مل کے اپنے کھانچے کھول لیتے ہیں اور نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ حکمرانوں کو اپنے شیشے میں اتار کے پھر ان سے غلط کام کرواتے ہیں. تو اہل حق علماء اگر تعلق رکھیں گے تو کیا ہوگا؟ حکما پھر ان کی بات مانیں گے، ان کی رعایت کریں گے، اور اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ کیونکہ حاکم سے جو تعلق رکھتا ہے نا پھر وہ اسی کی بات مانتے ہیں. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ خیر پھیلے گی. کیا مسجد میں یا باہر تصویر یا ویڈیو بنانا ٹھیک ہے یا نہیں؟ ویڈیو بنانا کسی ضرورت سے ہو تو مسجد میں درست ہے، اگر بغیر ضرورت کے ہے تو کم از کم مسجد میں سے اجتناب کرنا چاہیے. اور خواتین کی ویڈیو بنانا یا جس میں بے حیائی والا کام ہو وہ تو بالکل جائز نہیں ہے. کافی ہو گیا میرا خیال ہے. جی 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 ہاں، یہ بڑا اچھا سوال ہے کہ جب ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب عالم نہیں ہے، مفتی نہیں ہے تو فتویٰ کیسے دیتے ہیں؟ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے میں نے بھی یہ بات عرض کی تھی کہ حضرت آپ مسائل نہ چھیڑا کریں آپ اسٹیج پہ، کیونکہ مسائل چھیڑنے میں یہ نقصان ہے کہ ظاہر ہے جس مسلک کی بات ہوگی وہ دوسرا والا بھی اعتراض کرے گا. اور پھر میں نے کہا اب آپ مثلا 3 طلاق کی بات کرتے ہیں تو اب کسی مفتی نے فتویٰ دیا ہوا طلاق ہو گئی، آپ نے کہہ دیا ایک ہے، یہ بہت بڑا اختلاف ہوتا ہے اس سے. تو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب جو ہیں وہ آج کل اسٹیج پہ مسائل نہیں چھیڑتے. آئی بات سمجھ میں؟ تو انہوں نے بھی اس بات کو مانا کہ مجھے نہیں، واقعی
ایسا نہیں کرنا چاہیے. اور ایک کسی اور عالم سے میں نے سنا کہ انہوں نے بتایا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے کہا ہے کہ میں نے یہ کام, یہ میں نے براہ راست نہیں سنا ان سے, یہ کسی واسطے سے سنا ہے کہ انہوں نے یہ کام چھوڑ دیا ہے, اور وہ صراحتاً کہتے ہیں کہ میں مفتی نہیں ہوں. آئی بات سمجھ میں ڈاکٹر, اور انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ جس غلطی سے میں نے توبہ کر لی ہے تو لوگ معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. یعنی لوگ پرانے ہی کلپ اٹھا کے مجھے آپ نے یہ کیوں کہا, آپ نہیں ہوں گے, میں نے وہ اس بات سے رجوع کر لیا, یعنی کہ میں زیادہ مسائل نہیں چھڑوں گا. البتہ وہ کہہ رہے ہیں غیر مسلم جو سوال مجھ سے پوچھتا ہے اس کا مجھے جواب دینا پڑتا ہے. آئی بات سمجھ میں, اس کا جواب دینا پڑتا ہے. اور اتنی بات تو میں نے خود جناب ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے براہ راست, ابھی جب میرے ملیشیا میں ان سے ملاقات ہوئی تو براہ راست سنی میں نے ان کے منہ سے اتنی بات. انہوں نے کہا کہ میں نے پیس ٹی وی پہ نماز کا طریقہ بھی بیان نہیں کیا. آئی بات سننے, کیونکہ اگر میں رفع الیدین والی نماز بتاؤں گا تو جو نہیں کرتے ان کو اعتراض ہوگا, رفع الیدین کے بغیر والی نماز لوگوں میں بتاؤں گا تو جو کرتے ہیں ان کو, یہ تو میں نے خود ان کے منہ سے سنا ہے. بہت سارے کانسیپٹ ان کے بارے میں الحمدللہ کلیئر ہوئے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہندوستان میں واحد پلیٹ فارم ہے جس میں دیوبندی بھی ہیں, اہل حدیث بھی ہیں, اور جو ہے وہ حنفی بھی ہیں, شافی بھی ہیں, سارے مسلک کے لوگ الحمدللہ جمع ہوتے ہیں. تو میں کسی مسلک کو بھی ہائی لائٹ نہیں کرنا چاہتا اور کسی قسم کی مسلک پرستی, بولو نا بھائی. انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو پیس ٹی وی والا چینل ہے اس میں بھی مختلف مسلکوں کے لوگ آتے ہیں. پھر انہوں نے بتایا کہ مسئلہ یہ ہوا ہے کہ میں اگر ڈاکٹر اسرار احمد کو لے کر آیا تو بعض اہل حدیث, سب نہیں, جو ان کے انتہا پسند ہے, ان کو اعتراض ہوا کہ یہ حنفی ہیں, ان کو کیوں لے کر آ رہے ہو. اور اگر کسی اہل حدیث کو لے کر آؤں گا تو جو حنفیوں میں ادھر کو پہنچے ہوئے انتہا, ان کو اعتراض ہو رہا ہے. تو ساری دنیا کو خوش کرنا ممکن نہیں ہے. انہوں نے بتایا کہ میں نے جو کتاب لکھی اس پہ 3 علماء کی تصویر, ایک مولانا طارق جمیل صاحب کی, ایک ڈاکٹر اسرار احمد کی, اور ایک شاید سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی. انہوں نے کہا یہ تینوں حنفی عالم ہیں. یہ تینوں کیا ہیں؟ حنفی عالم ہیں. اس پہ اعتراض ان لوگوں میں جو بالکل انتہا پہ پہنچے ہوئے تھے, انہوں نے کہا کہ آپ کیا ہو؟ حنفی ہو. تو انہوں نے کہا کہ ادھر حنفی والے مجھے کہتے ہیں کہ تم اہل حدیث ہو اور سلفی ہو, اور جو سلفیوں میں انتہا کو پہنچے ہوئے مجھے کیا کہتے ہیں, تم کیا ہو؟ حنفیوں کو خوش کرنے کے کام کرو, تم کو حنفی ہو. اور کہہ رہے ہیں جو درمیان والے لوگ ہیں نا, معتدل, وہ سارے مجھ سے خوش ہیں, اور جو دونوں طرف انتہا میں گئے ہیں ان میں کوئی بھی خوش نہیں ہے. تو بیچارے ترس آ رہا تھا میرے کو یار, یہ وہ تو چونکہ اصل میں مولوی نہیں ہے نا, وہ تو بیچارے وہ میڈیکل کالج میں پڑھ رہے تھے, MBBS کر رہے تھے, تو احمد دیدار صاحب سے ان کا واسطہ پڑا, تو انہوں نے احمد دیدار صاحب کا انداز ان کو پسند آیا کہ غیر مسلموں سے وہ مناظرہ کرتے, ان سے کچھ سیکھا انہوں نے. اس کے بعد یونیورسٹی ہی میں انہوں نے اس طرح سے مباحثہ, مناظرے وغیرہ شروع کر دیے, پھر اس طرف اسی کو اپنا اوڑھنا بچھوڑا بنا لیا. تو ان کو تو ان اختلافات کا پتہ نہیں ہے, نہ ان کی اس بارے میں تحقیق ہے. انہوں نے خود مجھے بتایا کہ طلاق ثلاثہ میں پہلے جو میری تحقیق تھی وہ کم درجے کی تھی, بعد میں نے مزید تحقیق کی تو مجھے پتہ چلا کہ وہ میری رائے میں بھی کچھ, یعنی ایسا نہیں ہے, وہ مسئلہ اتفاقی نہیں ہے, اس میں بھی دوسری رائے بھی ہے. تو انہوں نے خود بتایا کہ انسان جو ہے جیسے جیسے تحقیق کرتا ہے تو یہ ان کی تواضع ہے کہ جو بات تھی انہوں نے اعتراف کر لیا. تو جو متشدد آدمی ہوتا ہے وہ کہتے ہیں نہیں, میں نے جو زبان سے بول دیا وہ وہی حرف آخر ہے, کائنات چینج ہو سکتی ہے, میں تبدیل نہیں ہو سکتا. تو یہ ان کا بڑا پن تھا. انہوں نے بتایا کہ پہلے میری رائے طلاق ثلاث میں یہ تھی کہ ایک ہی ہوتی ہے, اب میری رائے میں تھوڑی سی لچک پیدا ہو گئی ہے, یہ اس میں اختلاف ہے, اور اس کو جو ہے نا دونوں رائے ہیں اس میں. میں نے تھوڑا سا تڑکا لگانے کی کوشش کی کہ یہی والی ہے, لیکن میں نے زیادہ نہیں لگایا. اس لیے نہیں لگایا کہ وہ یہ نہ سمجھیں کہ میں اس لیے ملاقات کرنے آیا ہوں کہ میں مسائل پر بحث کرنے کے لیے اور اپنا مدعا ثابت. میرا ان سے ملاقات کا مقصد صرف اللہ کی رضا تھی, اور وہ میرا خیال تھا 5 منٹ ملاقات کا ٹائم دیں گے, یہ ان کا ظرف ہے, انہوں نے 1.5 گھنٹہ دے دیا مجھے. ٹھیک ہے نا. تو ملاقات کا جو مقصد ہوتا ہے نا اسی مقصد پہ رہنا چاہیے. اگر میں نے بحث کرنی ہوتی تو پہلے بتاتا, حضرت میں اس مسئلے پہ آپ سے بات کرنے آ رہا ہوں, پھر وہ ٹائم دیتے تو بات بھی ہوتی. بات کچھ اور کرنے گئے اور درمیان میں اپنے جو ہے نا ایران توران لے کے بیٹھ جائے آدمی, وہ صحیح نہیں ہوتا حساب کتاب. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو یہ تھا, تو اس لیے وہ اب نہیں بتاتے زیادہ مسائل, اور اگر وہ بتا بھی دیں تو چھوڑ دو یار, آپ اپنے مفتیوں سے پوچھ لو جن پر آپ کو اعتماد ہو. ٹھیک ہے نا, وہ جو مسئلہ بتائیں آپ ان پر اعتماد کرو. وہ خود جب کہتے ہیں کہ میں مفتی نہیں ہوں, تو جب انہوں نے ایک بات کہہ دی ہے تو جو علماء ہیں, جو مفتیان کرام ہیں, جو اس فیلڈ کا ماہر ہے, اس سے مسائل آپ انہی سے پوچھیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ پولیس تو نہیں بلوانی پڑے گی. یہ میری پولیس والا معاملہ اتنا مشہور ہو گیا دنیا میں, ملیشیا میں بھی لوگ کہہ رہے ہیں پولیس تو نہیں بلوانی پڑے گی.
جہاں کوئی ملاقات ہو نا کہ یار حضرت رینجرز کو بلانے کی ضرورت تو نہیں ہے. میں نے کہا یار ہماری بلی ہمیں ہی میاؤں کر رہی ہے, ہم ہی جیسی کہ ہم ہی پہ لگا رہے ہو. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. آج بہت لمبا بیان ہو گیا, اگلے ہفتے ذرا مختصر کر لیں گے اس کو. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے تو بہت لوگوں سے